بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ومن الناس واو کا معنی اور، من الناس لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من جو یشتری خریدتے ہیں، لہو الحدیثی، لہو کہتے ہیں ایسی بات جو غافل کر دینے والی، لہو الحدیثی غافل کر دینے والی بات خریدتے ہیں، لیضل تاکہ وہ گمراہ کر دیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، بغیر علم بغیر جانے، بغیر کسی علم کے، وَيَتَّخِذَهَا اور وہ بناتے ہیں ان کو یعنی آیات کو ہزواً مذاق، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہوگا، مہین جو ان کو ذلیل کر دینے والا ہے۔ پچھلی آیتوں میں چونکہ اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کی صفات کو بیان کیا تھا، اب یہاں پہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی بات بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ فرماتے ہیں من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، جو غافل کر دینے والی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل کوشش اور کاوش اور پوری محنت کے ساتھ ایسی باتیں تلاش کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ پوری امت کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، پوری مکمل جس طرح انسان کسی بھی چیز کو خریدتا ہے کوشش کے ساتھ، کاوش کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تو وہ ان باتوں کو اور ان کاموں کو بڑی کوشش اور بڑی کاوش کے ساتھ تلاش کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک سکیں، گمراہ کر سکیں۔ اب یہ بہت بڑا اور جامع لفظ ہے، لہو الحدیث، غافل کر دینے والی بات۔ اس کے اندر ہر وہ بات آ جاتی ہے جس کے ذریعے انسان کسی دوسرے انسان کو کفر کی طرف لگاتا ہے یا کسی کو گناہ کی طرف لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جھوٹ، غیبت، چغلی، گانا بجانا اور جغت بازی، یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں، ساری جملہ گناہ جتنے بھی انسان کی زبان سے ہونے والے یا ہاتھ سے ہونے والے ایسے گناہ کہ جن کے ذریعے وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کر دے، وہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور زیادہ تر مفسرین نے اس سے مراد گانا بجانا لیا ہے کہ جس طرح عوام میں اور لوگوں میں زیادہ تر رائج یہی چیز ہے، کیونکہ گانے کے اندر ترنم بھی ہوتا ہے اور کلمات، الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ جو ترنم ہے وہ انسان کے دل کے اوپر جو ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے، اپنا ملکہ جو ہے نا وہ پورا دل کو اپنے قابو میں کرتا ہے، جو ترنم ہے، اور الفاظ جو ہوتے ہیں وہ الفاظ انسان کو دوسرے راستے کی طرف لگا دیتے ہیں، تو مکمل انسان جو ہے وہ اللہ کے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، موسیقی روح کی غذا بھی کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو یہاں پہ اس انداز میں بیان کیا کہ جو لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو لوگ غافل کر دینے والی بات خریدتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روک سکیں، بغیر علم، بغیر جانے، یعنی ان کو علم تو ذرہ برابر نہیں ہے تو لیکن وہ اس راستے میں لوگوں کو لے کر چلتے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ ایک گانا بناتے ہیں اور گانا بجاتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں، دونوں برابر کے شریک ہیں۔ جس طرح قرآن پڑھنے والا اور سننے والا ثواب میں برابر ہیں، ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے نا اور دوسرا محبت کے ساتھ اس کو سن رہا ہے، دونوں ثواب میں برابر ہیں، سننے والے کو بھی اتنا ثواب ہے اور پڑھنے والے کو بھی اتنا ثواب ہے۔ اسی طرح گانا ہے یا قوالی ہے، جس طرح گانے والے کو یا قوالی گانے والے کو یا گانا گانے والے کو جتنا گناہ ہے، اسی طرح اتنا ہی گناہ سننے والے کو بھی ہے۔ اور یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوتا ہے، وہ جناب صاحب ٹی وی شو میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یار لوگوں کو ڈانس کا پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو ڈانس کا علم ہی نہیں ہے،
ہم نے نرگس کا ڈانس دیکھا ہوا ہے تو اس کو دیکھنے سے ہمیں جو ہے نا وہ ہماری آنکھوں میں آنسو آتے تھے، ڈانس سے آنسو آتے۔ ان لوگ، ہاں جی، یہ بڑا کلپ وائرل ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کی آیات سن کے کبھی آنسو نہیں آئے۔ نہیں 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 جناب، وہ نہیں، پورا کلپ سنو نا تمہیں پتہ لگے پازیٹیو کے میں لئیے۔ ایک بندہ مکمل وضاحت کے ساتھ ایک بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو اسی کے مطابق لیا جائے گا نا، ہم اب اہم ذہن تھوڑی پازیٹیو کری جائیے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان سے کیا انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے، بلکہ دور ہوتا ہے، بلکہ دور ہوتا ہے۔ اس سے بے حیائی پھیلتی ہے، فحاشی پھیلتی ہے۔ کسی بھی جو ہے وہ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اس طرح کے معاملات تھے آپ نے اس سے منع فرمایا، مرد و زن کے اختلاط کو منع فرمایا، آپ نے جو ہے نا وہ بے حیائی فحاشی کو منع فرمایا، آپ نے گانا بجانے والی عورتوں کے بارے میں کہا کہ یہ جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ پھر آپ نے یہاں تک فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ جو گانا بجانے والی عورتوں کے حوالے سے یہ کام کو حلال سمجھیں گے اور کروائیں گے، شراب پئیں گے، گانا بجانے والی عورتیں ان کے لیے گانا بجائیں گی، یہ لوگ مزے کریں گے، یہاں تک کہ اللہ کو ان پر اتنا غصہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو زمین میں دنسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ یہ قیامت کے قریب ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو ان کاموں میں اتنا غصہ آتا ہے، اور بعض ہمارے بھائی انجانے کے اندر نا گانے جو ہے وہ اسٹیٹس پر لگا دیتے ہیں، اور بعض اوقات نا صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو الفاظ اچھے ہیں تو میوزک نہیں دیکھتے، تو یہ بھی بات بھی غلط ہے۔ آپ اسٹیٹس پر لگائیں یا فیس بک سٹوری پر لگائیں یا اپنی پوسٹ شیئر کریں، جہاں بھی ہو، اگر اس میں 10 برابر بھی میوزک ہے، جتنے لوگ سنیں گے سب کا گناہ آپ کے خاتے میں۔ تو میوزک کو شیئر کرتے وقت، گانے کے کلپ کو شیئر کرتے وقت 100 مرتبہ انسان سوچے کہ جتنے لوگ دیکھیں گے سنیں گے سب کا گناہ میرے کھاتے میں جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اللہ کہتے ہیں کہ یہ کام وہ بڑی مشقت کے ساتھ کرتے ہیں، بات جو ہے نا وہ بنا کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں اور اللہ کی آیات کو مذاق بناتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی مولوی ان کو جا کے کہہ دینا کہ یار یہ کام غلط ہے، مولوی کا مذاق بنا دیتے ہیں، لو یہ پرانے دور دائی، یہ تو 1400 سال پہلے دائی، تو یہ اس کا مذاق بناتے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق بناتے ہیں، احادیث کا مذاق بناتے ہیں، اور جب اس کی باری آتی ہے تو اس کو وہ مکمل محنت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب وَإِذَا، اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیات، واللہ مستکبرن، واللہ وہ منہ پھیر لیتا ہے، مستکبرن تکبر کرتے ہوئے، مستکبرن تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، کأن لم یسمعها، ایسا برتاؤ کرتا ہے کہ گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ کأن کا معنی گویا کہ، لم یسمعها، لم کا معنی نہیں، یسمعها اس نے اس کو سنا، وہ ایسا برتاؤ کرتا ہے کہ گویا کہ اس نے وہ آیت تو سنی ہی نہیں ہے۔ کأن گویا کہ فی اذنیہ، اس کے دونوں کانوں میں، ٹھیک ہے، اذنیہ دونوں کانوں میں، وقرن بوجھ ہے، وہ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کی طبیعت بوجھل ہو رہی ہے۔ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں نا جن کے دل میں گانا جو ہے وہ سرایت کر چکا ہے، ان کو آپ جا کے قرآن کی آیت سنائیں یا حدیث سنائیں، ان کو یہ بوجھ لگتی ہیں۔ جب تک آپ دین کی باتیں کرتے رہیں گے نا وہ بڑے بوجھل ہو کے بیٹھیں گے، جو ہی دوسری باتیں شروع ہوں گی، جگت بازی شروع ہوگی، گانا بجانے والی باتیں شروع ہوں گی تو وہ بڑے خوش ہو جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ کی باتیں شروع ہوگی تو ان کے طبیعت بوجھل ہو جائے گی۔ تو یہ ان لوگوں کی نشانی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کفار مکہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی کے دین کے مخالف کون تھے؟ کفار مکہ، ان کے اندر یہ ساری نشانیاں موجود تھیں۔ تو آج ہمارے نام نہاد مسلمانوں میں یہ نشانیاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ قرآن کی آیات سنتے ہیں تو طبیعت بوجھل اور ایسے برتاؤ کرتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں ہے۔ فبشرہ، تو آپ اس کو خوشخبری دے دیں،
بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ جو بندہ یہ برتاؤ کرتا ہے اس کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے کام کیے، الصالحات نیک، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، النعیم نعمت کے۔ ٹھیک ہے، پہلے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد پھر ان لوگوں کا جو کہ بڑی کوشش اور کاوش کے ساتھ محنت کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ اب پھر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور ساتھ ان کے ایسی نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ جو کہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے جو کسی اور جو ہے نا جتنی ساری نعمتیں بھی مل جائیں وہ اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ساری نعمتیں مل کے، اور وہ ہے لہم جنات النعیم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت جنتیوں کو دی ہے کہ ان کے لیے باغات ہیں، اور ایسے باغات جن کا کوئی رنج اور غم نہیں ہوگا، جن کی کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی انسان کو نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باغات ہیں انسان کو اگر دنیا میں نعمتیں مل بھی جائیں نا، کوئی دنیا میں باغات مل بھی جائیں تو ان کی ٹینشنیں پریشانیاں ہوتی ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں، انسان ہمیشہ رنج اور غم میں ہی رہتا ہے، کبھی کسی چیز کی پریشانی، پھل کم ہو گیا، کبھی اناج کی پریشانی، کبھی جناب اس کے اندر جو ہے وہ پانی لگانے کی، اس کے دیکھ بھال کرنے کی پریشانی، ہزاروں ٹینشنیں انسان کو ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو دینا ہے، یہ باغات دینے ہیں، ان کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور کوئی تکلیف انسان کو نہیں ہوگی، نہ کسی کی چیز کی اس کو زحمت اٹھانی پڑے گی، اس کے لیے سہولیات بہت زیادہ ہوگی۔ خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی بھی ان کو نکال نہیں سکے گا۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حقاً سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لائیں گے، عمل نیک کریں گے، ان کے لیے باغات ہیں ہمیشہ ہمیشہ۔ وَهُوَ، اور وہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے، العزیز، وہی سب پر غالب ہے، الحکیم، کمال حکمت والا ہے۔ وہ سب پر غالب ہے یعنی کوئی اس پر غالب نہیں ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے مغلوب ہیں، وہ سب کے اوپر غالب ہے، اور اس کی حکمت بھی کمال درجے کی ہے۔ ساری کی ساری حکمتیں، وہ جو بھی دنیا میں حکیم اور دانا لوگ ہیں، عقل مند ہیں، ان کو بھی عقل دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اصل حکیم اللہ ہی ہے، جس کے پاس کمال حکمت ہے اور کسی کے پاس اتنی حکمت نہیں۔ خالق، اس نے پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، بغیر عمادن، بغیر کا معنی بغیر، عمادن ستونوں کے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تعریفات اور اس کی شان بیان ہونے لگی ہے، اور اس کی ایسی صفات جو اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ خالق، اس نے پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، بغیر عمادن، بغیر ستونوں کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان، یہ نہیں کہ صرف یہ والا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ اوپر بھی جتنے ہیں 6 آسمان، وہ بھی اللہ نے بغیر ستونوں کے بنائے۔ اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر انسان عقلی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہے تو بڑا آسان ہے سمجھنا، لیکن جس نے نہیں سمجھنا اس کو جتنے مزید دلائل دے دو، چاہے عقلی چاہے قرآن و حدیث سے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آنی۔ تو ہم چھوٹی سی اگر چھت ڈالیں تو ہمیں بیم ڈالنے پڑتے ہیں، ستون اس کے اندر نیچے کھڑے کرنے پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا ہے اور بغیر ستونوں کے، یہ اللہ کی ہی شان ہے۔ خلق السماوات، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، بغیر عمادن، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جنہیں تم خود بھی دیکھتے ہو، ترونہا، اللہ تعالیٰ نے کہا جنہیں تم خود دیکھتے ہو، سارا کچھ تمہارے سامنے ہے، یعنی آسمان تم سے اوجھل نہیں ہے۔ یہ پہلا آسمان تو تمہیں اللہ نے دکھا دیا ہے نا، اسی سے دیکھ کے باقی آسمانوں کا بھی اندازہ لگا لو، وہ بھی ایسے ہی ہیں، بغیر ستونوں کے اللہ نے کھڑے کر دیے ہیں۔ اور اتنا بڑا آسمان اگر کھڑا ہے
تو صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کے ساتھ ہی کھڑا ہے، اور کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں ہے۔ بغیر عامدین، بغیر ستونوں کے، ترونہا جنہیں تم دیکھتے ہو۔ اور پھر اگلا کام، وَأَلْقَا، اس نے رکھ دیے، گاڑ دیے، فی الارض، زمین میں، رواسیہ، مضبوط پہاڑ، اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھے ہیں، کس وجہ سے؟ ان تمیدا بکم، ان تمیدا، تاکہ وہ نہ ہلائے، بکم، تمہیں۔ اللہ نے پہاڑ رکھ دیے ایسے جیسے کسی چیز میں کیل گاڑنا ہوتا ہے، جب لکڑی کو کسی دیوار میں رکھے کیل اس کے اندر ٹھوک دینا تو لکڑی ہلتی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس میں سے ہلتی نہیں ہے۔ اللہ نے زمین کے اندر پہاڑ ایسے گاڑے ہیں جیسے کسی چیز میں کیل گاڑتے ہیں، اور اس وجہ سے تاکہ زمین ہلے نہ، تم اس کے اوپر چلو اور وہ تمہارے لیے ہموار ہو جائے، تم آسانی سے چل سکو، وہ تمہیں ہلا نہ دے۔ یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وَبَثَّ، اور اس نے پھیلا دیے، فیہا، اس زمین میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور، ہر قسم کے جانور، ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پھیلا دیے۔ یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بڑی بڑی ایسی جگہیں ابھی تک موجود ہے جہاں پہ انسان ابھی تک پہنچ نہیں سکا، وہاں پہ بھی اللہ کی مخلوقات موجود ہیں، دوسری مخلوقات ساری جہاں پہ انسان ابھی تک نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے، یہ سارے کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وَبَثَّ، اور اس نے پھیلا دیے، فیہا، اس زمین میں، من کل دابۃ، ہر قسم کے چوپائے جانور۔ وَأَنزَلْنَا، اور آگے اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف مخاطب کر کے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی۔ یہ کام بھی سارے ہم نے کیے ہیں، اور آسمان سے پانی بھی ہم نے اتارا ہے، آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے۔ یہاں پہ جن دنوں بارش کا زیادہ مسئلہ تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، وہاں پہ لوگوں نے مصنوعی بارش کا انتظام کیا، حکومت نے، اتنا زیادہ خرچہ ہوا، تو پھر بھی وہ حساب نہیں ہوا، جو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے تو پھر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے مطابق جب بارش نازل کرتا ہے تو پوری زمین کے جتنے بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری خوش ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جب نازل ہوتی ہے زمین بھی پیداوار اگاتی ہے، انسان کے اندر انسان کی جسمانی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے بارش کی وجہ سے، جب موسم بالکل ٹھیک ہوتا ہے تو انسان اس موسم کو پسند کرتا ہے فطرتی طور پہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت انسان کو دی ہے۔ وانزلنا، اور اللہ نے کہتے ہیں ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، مان، پانی، فانبتنا، ہم نے اگائی ہیں، فیہا، اس زمین میں، من کل زوج کریم، زوج کہتے ہیں ہر قسم کے جوڑے کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھلوں کے اندر بھی یہ چیزیں رکھی ہیں، پھلوں کے اندر بھی یہ جوڑے رکھے ہیں، کریم، عمدہ ترین، یعنی عمدہ ترین پھل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اگایا، جو تم کھاتے ہو، اور آج ساری نعمتیں کھا کے اللہ کی ہی نہ شکری اور اللہ کا ہی انکار۔ یہ جتنے بھی ایتھیسٹ ملک ہیں، جتنے بھی ملحدین ہیں، سارے کے سارے زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کے علاقوں میں، اتنے عجیب عجیب قسم کے پھل اور عجیب عجیب ذائقے ان کے، اور بڑے کمال کے ذائقے ہیں، ساری نعمتیں کھا کے، اتنے مختلف قسم کے پھل کھا کے، اور جس کا کھاتے ہیں اسی کا انکار، اللہ کا انکار۔ اللہ کہتے ہیں آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، وہ کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں، اور پانی کی نازل ہونے کے بعد زمین اگاتی ہے، وہ بھی ہمارے حکم سے اگاتی ہے۔ پانی نازل نہ ہو، اگا کے دکھاؤ۔ اور پھر اگر تم کہتے ہو کہ ساری محنت ہماری اپنی ہے، تو پھر زمین بھی تو اللہ کی ہے، یا تو زمین اپنی بناؤ، آسمان بھی اپنا بناؤ، پانی اپنا لے کے آؤ، پانی اپنا لے کے آؤ۔ کہتے ہیں جی زمین کے اندر ہم خود پانی ڈالتے ہیں، ہم خود محنت کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، سارا کچھ تم خود ہی کرتے ہو، لیکن جو اصل چیزیں استعمال کر رہے ہو وہ کس کی ہیں؟ ایک دانہ تم ڈالتے ہو زمین میں، ایک دانے کے بدلے اللہ تعالیٰ 70 دانے دیتا ہے تجھے، 700 دیتا ہے، وہ کیسے؟ کوئی ایسی راکٹ سائنس تمہارے پاس ہے تو لاؤ، کوئی ایسی مشینری لاؤ جس میں تم گندم کا ایک دانہ ڈالو اور وہ 700 دے تمہیں۔
اور پھر گندم کا ایک دانہ پھر بھی ڈالنا ہی پڑے گا. اگر اس طرح کی مشین بن بھی جائے نا, وہ گندم کا ڈالنا پھر بھی ڈالنا ہی پڑے گا. وہ گندم اصل چیز دانہ کس کا ہے؟ وہ بھی اللہ کا. یعنی آپ جہاں مرضی چلے جائیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہو ہی نہیں سکتا اگر انسان سمجھنا چاہے تو. فَأَنبَتْنَا, اللہ کہتے ہیں ہم نے اگایا, فیہا, اس زمین میں, من کل زوج کریم, ہر طرح کی عمدہ قسم, ہر طرح کا عمدہ جوڑا پھلوں میں سے اور اناج میں سے, ہر قسم کی چیز ہم نے اگائی ہے, تمہارے بس کی بات نہیں. ھذا خلق اللہ, ھذا کا معنی یہ, خلق اللہ, اللہ کی مخلوق ہے, یہ ہے اللہ کی مخلوق. اشارہ کس طرف ہے؟ یہ پچھلی آیات کی طرف کہ اللہ رب العالمین نے پیچھے کہا کہ ہم نے ستونوں کے بغیر اتنے بلند آسمان جو ہے وہ بنائے, آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا, اتنی بڑی چھت ہے اور وہ بغیر ستونوں کے. پھر کہا کہ زمین میں ہم نے پہاڑ جو ہیں وہ گاڑ دیے ہیں. پھر کہا کہ اس میں جانور ہم نے پھیلا دیے, آسمان سے پانی اتارا, پھر اس پانی کے ساتھ ہم نے زمین میں پیداوار اگائی, اور پیداوار بھی عمدہ ترین پیداوار. اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں گنوانے کے بعد کہا ھذا خلق اللہ, یہ اللہ کی تخلیق ہے, یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں, یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور تخلیق تمہارے سامنے ہے. اب سوال یہ ہے, فَأَرُونِی, تم مجھے دکھاؤ, ماذا, کیا ہے, خلق الذین, جو پیدا کیا ان لوگوں نے, من دونی ہی, اس کے علاوہ, اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو, جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے, انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے. فَأَرُونِی ماذا خلق الذین من دونی, اللہ کہتے ہیں جو میری عبادت کرنے والے ہیں نا, ان کو تو میں نے یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے, یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے, یہ بھی, یہ ساری اللہ کی تخلیق ہے, اور وہ تمہارے سامنے بھی ہے. آسمان کو اتنا بڑا بغیر ستونوں کے بنا دیا, بغیر ستونوں کے اس کو کھڑا کیا. دنیا کائنات کا کوئی ایک فرد لے آؤ جو اس کو بغیر ستونوں کی اتنی بڑی چھت کھڑی کر کے دکھائے, اتنی بڑی چھت جو ہے وہ بغیر ستونوں کی کھڑی کر کے دکھائے. دنیا کائنات کا کوئی ایک شخص لاؤ, کوئی ایک انجینئر لے آؤ, کوئی بھی نہیں ہے. جب اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی چھت جو ہے وہ کھڑی کی ہے بغیر ستونوں کے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ کی تخلیق تمہارے سامنے, اس میں کوئی گنجائش نہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے توحید کو عقلی طور پر بھی سمجھایا ہے کہ ہر دانا اور حکیم اور عقل مند انسان بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جب اتنی ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے, تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے, کسی اور چیز کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ساری تخلیق اللہ تعالیٰ کی تمہارے سامنے ہے, اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ, انہوں نے کیا پیدا کیا ہے دکھاؤ. چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین اسی طرح کا ایک تو اور چیلنج سورہ قاف میں بھی کیا, قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ. اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم, جن کی تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہو, جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے, کوئی لاگے تو دکھاؤ کوئی چیز. ام لہم شرک فی السماوات, اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی, یا پھر ان کا کوئی آسمان بنانے میں کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی حصہ بھی ہے, وہ بھی لاگے دکھا دو. اگر تمہیں ان کی کوئی تخلیق نظر نہیں آ رہی, تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آسمان و زمین کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کے شریک رہے ہوں گے. ایسا ہے تو اس کی دلیل دے دو. نہ آسمان و زمین کو بنانے میں وہ اللہ کے شریک ہے, کیونکہ اس وقت وہ تھے ہی نہیں جب آسمان بنا, اور نہ ان کی اس کے اندر کوئی چیز موجود ہے جو انہوں نے پیدا کی ہو, ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر عبادت کیوں کرتے ہو ان کی, عبادت کیوں کرتے ہو, کیوں پکارتے ہو ان کو؟ جس ہستی اور جس ذات نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اگر وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے, تو پھر تمہاری پریشانیوں, مصیبتوں, تکلیفوں کو بھی دور کرنے پر بھی وہی قادر ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. بل الظالمون فی ضلال مبین, بلکہ الظالمون, ظالم لوگ, فی ضلال مبین, ضلال کہتے ہیں گمراہی کو, مبین کہتے ہیں واضح. بل الظالمون فی ضلال مبین, ظالم جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں. یہ کھلی گمراہی ہے
کہ انسان کو عقلی دلائل بھی سمجھ نہ آئے تو پھر کھلی گمراہی ہوئی نا۔ ایک چیز کو آپ عقل کے طور پر نہیں سمجھا آ رہے تو انسان کا اعتراض بن بھی جاتا ہے، یار مجھے عقل میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کو کوئی نہ کوئی حجت مل جاتی ہے، کوئی دلیل مل جاتی ہے اپنے لیے کہ بھئی میں اس بات کو عقل کے طور پر سمجھ نہیں رہا، اس وجہ سے میں مانتا ہی نہیں۔ ایک بات کو عقلی لحاظ سے بھی سمجھا دیا جائے اور نقلی لحاظ سے بھی سمجھا دیا جائے، پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی گمراہی واضح ہے، اس کی گمراہی واضح ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، آتینا ہم نے عطا کی تھی، لقمان کو، الحکمت حکمت دانائی، ان یہ کہ اشکر تو شکر ادا کر، للہ اللہ کا۔ ہم نے لقمان کو یہ کہا تھا، لقمان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہوئی تھی کہ تو اللہ کا شکر ادا کر، اور لقمان کو ہم نے حکمت اور دانائی دی تھی۔ لقمان کے بارے میں بات پہلے بھی ہو چکی ہے، حکیم لقمان، اصل میں اللہ رب العالمین، اگر یہ نبی نہیں تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیوں کیا قرآن پاک میں؟ تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے، حکیم لقمان ایک ایسا بندہ تھا جس کے بارے میں زیادہ مشہور اقوال یہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درمیان کا دور اور زمانہ ہے نا، اس دور میں حکیم لقمان آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف اللہ کے نبی علیہ السلام ہی نبی آئے، تو ان کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ کے درمیان میں حکیم لقمان ہے۔ اور حکیم لقمان ایسے ہیں کہ جن کو اس وقت کے جو مشرکین تھے، عرب تھے، وہ بڑی اچھی طرح جانتے تھے، یعنی وہ ان کے ہاں مشہور تھے حکمت اور دانائی کے لحاظ سے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ بھی کیا کہ یہ جو توحید ہے نا، اور یہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت کی اور توحید کی جو دعوت ہے، وہ صرف انبیاء سے نہیں آئی ہے، وہ پہلے لوگوں میں سے جو حکیم اور دانا اور عقل مند ہوئے ہیں وہ بھی موحد تھے، اور انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو اور قوم کو توحید ہی سکھائی ہے۔ تو آج تمہیں بھی ضرورت ہے کہ توحید کے اوپر قائم رہو۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، آتینا ہم نے عطا کی، لقمان کو، الحکمت حکمت دانائی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حکمت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ کوئی انسان اگر عقل مند ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے عقل دی ہے۔ بعض احباب نا جو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہوتی ہے اور وہ بات کرنے کا طریقہ جانتے ہیں، ہر بندے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، ان کو طریقہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ پہ بڑا گھمنڈ کرتے ہیں کہ شاید میں بڑی چیز ہوں، حالانکہ وہ بھی چیز کس نے دی ہوتی ہے؟ اللہ نے۔ تو اس چیز پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اگر آج مجھے 2 بول بولنے آتے ہیں تو وہ کمال کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اگر آج ہی وہ چاہے تو وہ میری قوت گویائی کو واپس لے سکتا ہے، اس کے آگے کیا مشکل؟ میں کچھ بھی نہ بول سکوں، میری زبان کے بولنے کو واپس لے سکتا ہے وہ۔ اس لیے مجھے شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے توفیق دی ہے، اس نے مجھے طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح کسی سے بات کرنی۔ شکر اللہ کا، انشکر للہ، شکر اللہ کا کرنا۔ وَمَن يَشْكُرْ اور جو شکر کرے گا، فَإِنَّمَا تو صرف وہ، یشکرو شکر کرے گا، لنفسہ اپنے ہی لیے۔ شکر کرنا اس کی اپنی ذات کو فائدہ دے گا، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر انسان کسی دوسرے انسان کا شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرنے کے کئی طریقے اور کئی مقاصد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مقصد ہوتا ہے وہ دوسرے پر احسان کر رہا ہوتا ہے، اور کہ بعض اوقات لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں ایسے وقت شکریہ ادا کرتا ہوں نا تو چلو اگلی مرتبہ بھی ایک میرے کام آ جائے گا۔ کئی مقاصد ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اللہ رب العالمین کی نعمت کو اپنے اوپر احسان سمجھنا۔ یہ نہیں کہ ہم شکریہ ادا کر کے اللہ پر احسان کر رہے ہیں، نہیں، یعنی اللہ نے مجھ پہ یہ نعمت کی ہے، یہ اللہ کا مجھ پہ احسان ہے، میں اس چیز کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ وہ نہ کرتا اس کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَمَن يَشْكُرْ جو شکر کرے گا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ تو وہ شکر صرف اپنے آپ کے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ کو اس کے شکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پہ نا حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ نے شکر کی بنیاد 5 چیزوں پہ انہوں نے بتائی ہے۔ کہتے ہیں شکر کرنے والا، وہ شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر کب ہوگا کہ جب شکر کرنے والا اپنے سامنے والے جس کا شکریہ ادا کر رہا ہے اس کے سامنے عاجز ہو جائے، اپنے آپ کو عاجز کرے۔
کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جب انسان شکریہ ادا کرتا ہے تو پھر اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ عاجز. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جس کا وہ شکر ادا کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ محبت بھی کرتا ہو. تیسری چیز ہے نعمت کا اعتراف کرتا ہو، جو اس نے نعمت کی ہے اس کا اعتراف کرے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس پر اس کی تعریف بھی کرے وہ، اور یہ کہ نعمت اس کو اگر اس جگہ اور اس کی نعمت کو اس جگہ استعمال کرے جہاں وہ اس کو حکم دے رہا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں بنیادی. اگر ان میں سے ایک بھی رہ جاتی ہے شکر برا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر جو اس نے اس کو نعمت دی ہے اگر وہ اس جگہ پہ استعمال نہیں کرتا جہاں پہ اس نے اس کو کہا ہے تو شکریہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شکریہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، ہمیں آنکھیں دی ہیں، بولنے کی طاقت دی ہے، پورے جسم پہ ہمارا اپنا کنٹرول ہے. جس مقصد کے لیے ہمیں یہ اعضاء ملے ہیں اسی مقصد کے لیے استعمال کرنے چاہیے. لیکن آج لوگ اس کو بے حیائی، فحاشی، عریانی اور گناہوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ اللہ کا شکر نہیں ہے، یہ ناشکری ہے. اگر آپ اللہ کی نعمت کو، اس کی دی ہوئی چیز کو اس کے کہنے کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ شکر کی ایک قسم ہے. شکر کا یعنی ایک جز ہے. آپ شکریہ ادا کرنے کے ایک جز کو پہنچ چکے ہیں. لیکن اگر آپ اس کی عطا کردہ چیز کو، نعمت کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال نہیں کرتے ہیں تو یہ ناشکری میں آتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں یہ کرنے کی توفیق دے، شکر کے تمام بنیادی چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وَمَن يَشْكُرْ، جو شکر کرے گا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس کو شکر کا اس کی ذات کو فائدہ ہوگا. وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے گا، یہاں پہ کفر سے مراد ناشکری ہے، جو ناشکری کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ، تو پس بے شک اللہ تعالیٰ غنیٌ، بے پرواہ ہے. اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. حمید، اور وہ ایسا ہے کہ جس کی ہر وقت تعریف کی جاتی ہے. حمید کہتے ہیں محمود کو، یعنی جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، ہر وقت. تو حدیث میں آتا نہیں فرشتوں کے بارے میں کہ روزانہ 70,000 فرشتہ بیت المعمور کا طواف کرتا ہے. ہمارے ہاں بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے بالکل سیدھ کے اوپر 7 آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے، جس کا روزانہ 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے. اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. اتنے فرشتے ہیں اللہ کے. روزانہ بلا ناغہ فرشتے طواف کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، سارے کے سارے اللہ کی تعریف کے کلمات ان کی زبانوں سے نکل رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو تعریف کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ اس کو ہر وقت اس کی تعریف کرنے والی ہزاروں مخلوقات موجود ہیں، لاتعداد مخلوقات ہیں جو اس کی ہر وقت تعریف کر رہے ہیں. ہم اگر تعریف کریں گے تو اس کا ہمیں فائدہ ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو میں ضائع نہیں کرتا، قدر کرتا ہوں. کیسے؟ اگر راستے میں جا رہا ہے انسان، حدیث کے الفاظ ہیں، راستے میں جا رہا ہے تو راستے میں چھوٹی سی کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے نا، جس میں اس کو دیکھ رہا ہے کہ یار اگر کوئی گزرے گا تو اس کو لگے گی، چوٹ لگ جائے گی یا نقصان ہو جائے گا، اس کو وہ سائڈ پہ کر دیتا ہے. آسان الفاظ میں سمجھ لیں، کوئی جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی اینٹ پڑی ہوئی ہے تو انسان اس کو راستے سائڈ پہ کر دیتا ہے، صرف اس نیت سے کہ کسی شخص کو نقصان نہ ہو جائے. تو اللہ رب العالمین کو اس کی اگر یہی ادا پسند آتی ہے تو اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے جنت دے دیتا ہے. حالانکہ اللہ کو تعریف کی کوئی پرواہ نہیں، نیکیوں کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کی چیز کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی قدر کرتا ہے. تو یہ ہمارے لیے، اگر ہم شکر کریں گے تو ہمیں فائدہ ہے، ناشکری کریں گے تو ہمیں نقصان. وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، لقمان علیہ السلام نے، لِبْنِهِ، اپنے بیٹے سے، ابن بیٹے کو کہتے ہیں نا، لِبْنِهِ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ، جب کہ وہ، یعظہ، اس کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنیّ، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک، نہ تو شریک بنانا، باللہ، اللہ کے ساتھ. لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں ہیں ان میں سے ایک نصیحت یہ والی ہے کہ سب سے پہلی نصیحت کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک، بے شک شرک، لظلم عظیم، یقیناً بہت بڑا ظلم ہے.
چونکہ انبیاء کرام نے بھی سب سے پہلی جو بات اپنی قوم سے کہی تھی نا وہ یہی تھی کہ شرک نہ کرنا، توحید پر قائم رہنا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب نے سب سے پہلی بات کیا کی ہے؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کی دعوت کو تقویت دینے کے لیے کفار مکہ کو یہ کہا کہ جو حکیم لقمان ہے اس نے بھی اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت یہی کی ہے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، کیونکہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں کہ انسان کسی کے حق کو کسی دوسرے کو دے دے، کسی کے حق کو کسی دوسرے کو دینا یہ ظلم ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے حق کو انسان غیر اللہ کو دے دے، جو اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی جائے، کیونکہ اسی نے ہی سب کچھ پیدا کیا ہے۔ پیچھے ہم سارے دلائل پڑھ چکے ہیں، اللہ رب العالمین نے خود ہر چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر چیلنج بھی کیا کہ یہ تو میری تخلیق ہے، میری مخلوق ہے، تو جو میرے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو، انہوں نے جو بنایا وہ لا کے دکھاؤ۔ تو جواب سب کا یہی ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ تو جب انہوں نے کچھ نہیں بنایا تو پھر عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، ان کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کا جو حق ہے عبادت کا وہ دوسروں کو دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یعنی سب سے بڑا ظلم یہی ہے۔ اس کے بعد پھر انسانوں کے ایک دوسرے پر ظلم آتے ہیں، وہ کم ہیں۔ سب سے بڑا ظلم شرک ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے حق میں کرتا ہے، اور یہ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ اور یہی ایسا ظلم ہے کہ جس کی معافی بھی اگر دنیا میں مانگ لیں گے تو ہو جائے گی، ورنہ آخرت میں اس کی معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن جو اس سے کم گناہ ہوں گے نا، چھوٹے، وہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ تو ظلم کا نا ویسے اصل معنی عربی گرامر میں اندھیرا ہوتا ہے، ظلمات، اندھیرے، ظلم۔ تو اندھیرے میں چونکہ انسان اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کہاں پہ رکھنی ہے، انسان جہاں پہ چیزیں رکھنی ہوتی ہے وہاں پہ رکھنے کی بجائے کسی اور جگہ پہ رکھ دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے شرک کو ظلم بھی کہتے ہیں کہ شرک چونکہ کرنے والا جو بندہ ہے وہ اللہ کے حق کو کسی اور شخص کو دے رہا ہوتا ہے، اندھیرے میں ہی ہے وہ۔ تو توحید جو ہے وہ روشنی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو نور کہا ہے، توحید کو نور کہا ہے۔ تو توحید جو موحد انسان ہوتا ہے وہ کبھی اندھیرے میں نہیں جاتا، وہ ہمیشہ روشنی میں رہ کے اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے اور بندوں کے حق کو بھی ادا کرتا ہے۔ جو اللہ کے حق ہیں وہ اللہ کے لیے، جو بندوں کے حق ہیں وہ بندوں کے لیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وَوَصَّيْنَا، اور ہم نے تاکید کی ہے، الانسان، انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے بارے میں، اس کے ماں باپ کے بارے میں، حملتہ، اٹھاتی ہے اس کو، امہ، اس کی ماں، وہنن، کمزوری کی حالت میں، علی وہنن، کمزوری پر کمزوری، وہنن علی وہنن، کمزوری پر کمزوری، انتہائی یعنی کمزوری کی حالت میں اس کو اٹھاتی ہے۔ وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، فی عامین، 2 سال میں ہے۔ اچھا، پیچھے کہا تھا کہ ہم نے والدین کے بارے میں انسان کو تاکید فرمائی ہے۔ کیا تاکید فرمائی ہے؟ انشکر لی ولوالدیک، کہ سب سے پہلے تو نے میرا شکر کرنا ہے، یعنی اللہ کا شکر کرنا ہے، ولوالدیک، اس کے بعد اپنے والدین کا شکر کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ کا اور پھر والدین کا۔ الی المصیر، میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین یہاں پہ لقمان علیہ السلام کی واضح و نصیحت، اپنے بیٹے کو نصیحت ذکر فرما رہے ہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ یہاں پہ مفسرین نے بڑا پیارا نقطہ نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو اللہ کی حق کے بارے میں کی ہے، تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فوراً بیٹوں کو، اولاد کو حکم دے دیا کہ تم نے والدین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ والد نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حق سکھایا، اللہ نے فوری اولاد کو کہہ دیا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کو والدین کے بارے میں تاکید فرمائی گئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اولاد کے اوپر ایک چیز جو ہے وہ ذکر کی ہے کہ اے اولاد، اے بیٹو، اے بیٹیوں،
تم نے اپنے والدین کا احسان یہ رکھنا ہے اور یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں کس حالت میں تمہیں اٹھائے رکھا، تمہاری پرورش کی، ٹھیک ہے، پہلے تمہیں پیٹ میں اٹھائے رکھا، پھر بعد میں تمہاری پرورش کی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ماں نے برداشت کی ہیں، تو یہ ہر چیز کو تم نے ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ کا اور والدین کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو انشکر لی ولوالدیک، تم نے میرا شکر بھی کرنا ہے، والدین کا شکر بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے حقوق کا تذکرہ کیا، ساتھ والدین کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو یہ والدین کی حقوق اور والدین کے جو شکر ہے یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ذکر تو ماں کا کیا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں سب سے زیادہ کس پر احسان کروں، کس کے ساتھ زیادہ نیکی کروں، میری نیکی کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا تیری ماں تیرے احسان کی نیکی کی زیادہ حقدار ہے۔ اس نے کہا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ پھر اس نے کہا پھر؟ فرمایا ثم الاقرب فالاقرب، پھر اس کے بعد جو بھی رشتہ داروں میں تمہارے قریب ہے نا اس کے ساتھ تم نیکی کرتے جاؤ، رشتہ دار جتنے بھی ہیں تمہارے۔ اچھا، تو یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق میں سے ایک یہ بھی بیان فرمایا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک اور نیکی کی حقدار ماں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سے غلط مطلب لیا گیا، غلط مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اب ہر کوئی ماں ہی کرتا ہے اور ماں کے حقوق بیان کرتا ہے، باپ کو سمجھتے کوئی نہیں ہے۔ یعنی اگر ماں باپ کے اندر لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے نا تو اولاد زیادہ کوشش کرتی ہے ماں کا ساتھ دے، باپ کا ساتھ کوئی نہیں دیتا۔ یہ غلط ہے، شرعی لحاظ سے یہ غلط ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ماں باپ کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے نا تو اولاد کے اوپر لازم ہے باپ کی بات ماننا، ماں کی بات ماننا لازم نہیں ہے جب اختلاف ہو دونوں میں۔ ویسے ماں کی بات ماننا بھی لازم ہے، باپ کی بات ماننا بھی لازم ہے، لیکن باپ کا حکم ماں کے حکم سے زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ یہ شریعت کے لحاظ سے اس کو فرق رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں اس کو فرق نہیں دیا جاتا۔ ماں کو بعض لوگ جو ہیں وہ تو دونوں کو ترجیح نہیں دیتے، وہ بھی غلط ہیں، اور جو ترجیح دیتے ہیں وہ ماں کو زیادہ دے جاتے ہیں اور باپ کو کم دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ شریعت نے دونوں کے بارے میں کہا ہے، شریعت نے دونوں کے بارے میں کہا۔ اور ویسے بھی اگر ماں جو ہے وہ جنت ہے تو ماں باپ کے بغیر تو نہیں بنی، ماں اور باپ دونوں کٹھے ہیں نا، تو اس لیے اگر تمہاری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو وہ باپ کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتی، باپ اور ماں دونوں۔ اور حکم ماننا باپ کا زیادہ لازم ہے اور احسان کرنا ماں کے ساتھ ہے، کیونکہ ماں جو ہے وہ فطرتی طور پہ کمزور ہے باپ کے مقابلے میں، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو زیادہ حق دی ہے کہ تم نے اس کا زیادہ خیال کرنا ہے۔ تو لیکن حسن سلوک دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ یا بنیا بڑا پیارا انداز ہے اپنے بیٹے کو بلانے کا نا، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا اس کا مطلب ہے میرے پیارے بیٹے۔ تو جب بیٹوں کو بلانا ہے، بیٹوں کی تربیت کرنی ہے، اولاد کی تربیت کرنی ہے، طریقہ انبیاء کرام کا اور ان صالحین کا جن کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، اور طریقہ کیا ہے؟ پیار والا، محبت والا۔ آج یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا رویہ نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے ضدی بنتے ہیں اور تربیت یافتہ نہیں ہوتے۔ اگر وہ اس طرح تربیت کریں اپنے بچوں کی جس طرح انبیاء نے کی ہے، صالحین نے کی ہے، تو بچے بھی پھر اسی طرح بنیں گے جس طرح کے انبیاء اور صالحین کے بچے تھے۔ آج ہماری تربیت کرنے کا انداز درست نہیں ہے۔ یا بنیا، اب حکیم لقمان ہے جس کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنے بیٹے کو کیسے پکار رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ۔ ان اور اگر جاہدا وہ دونوں زور دیں کا تجھ پر، پیچھے کن کی بات ہو رہی ہے؟ والدین کے والے سے۔ اگر وہ دونوں یعنی والدین تجھ پر زور دیں، علی اس بات پر، ان یہ کہ تو شریک کرے بی میرے ساتھ، ما جس کا لیسا نہیں ہے، لکا تجھے، بھی جس کے بارے میں علم۔ اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور پھر کہا کہ تو نے میرے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔
اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اس کی تاکید کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بات کو استثناء میں کر دیا، مستثنیٰ کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ تجھ پر زور لگائیں، تاکیداً تجھے کہیں، اور وہ کسی طرح بھی بات ہو سکتی ہے، وہ بات کے زور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مار کٹائی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور حتیٰ کہ اگر بات قتل تک بھی پہنچ جاتی ہے، تمہیں کہیں کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کر، جتنا مرضی زور لگا لیں، اس میں والدین کی بات نہیں مانی۔ فلا تطعہما، ویسے والدین کی ہر بات ماننی ہے، شریعت کے معاملے میں اگر شریعت کی خلاف ورزی کے بارے میں کہیں تو نہیں ماننی۔ فلا تطعہما، پھر بات نہیں ماننی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، وصاحبہما، واو کا معنی اور، صاحبہما تو ان کے ساتھ رہ، صاحب تو رہ، صحبت اختیار کر، ہما ان دونوں کی، ان کے ساتھ تو رہ، فی الدنیا دنیا میں، معروفاً اچھے طریقے کے ساتھ ایک اور بھی چیز بتا دی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر والدین شرک کا کہیں اور تو کہے کہ میں نے بات آپ کی نہیں ماننی، یہ تو ہوگی بات ٹھیک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان دوسری طرف چلا جائے کہ والدین کی کوئی بات بھی نہ مانے اور اپنے آپ کو سمجھے موحد اور والدین کو سمجھے مشرک، تو والدین کی کوئی بات بھی نہ مانے، ان کی بےزتی کرنا شروع کر دے یا ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور اگر والدین ڈانٹ بھی لیں، مار کٹائی بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، تمہارا حق بنتا ہے فلا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہنا، لیکن شریعت کی خلاف ورزی میں بات بھی نہیں ماننی۔ اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں ہر بات ماننی، دنیاوی معاملات میں ہر بات ماننی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے دنیا میں اچھے طریقے کے ساتھ۔ واتبع، اور تو اتباع کر، تو پیروی کر، سبیلا من، اس شخص کے راستے کی، انابا جو رجوع کرتا ہے، الیہ میری طرف، جو میری طرف رجوع کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہو اور خود بھی اللہ کے راستے پہ چلتا ہو، اس کے راستے کی طرف تو نے پیروی کرنی ہے۔ اچھا، والدین کا یہ معاملہ ہے کہ والدین اگر شریعت کی خلاف ورزی کی طرف بلائیں تو ان کی بات نہیں ماننی۔ والدین وہ ہیں کہ جن کی بات ماننے کا حکم اللہ نے اپنی اتباع کے ساتھ حکم دیا ہے، جہاں پہ اپنے حقوق بیان کیے ساتھ ہی والدین کے بیان کیے۔ اگر ان کی نہیں ماننی تو پھر دنیا کائنات میں میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا شخص معزز نہیں بچتا کہ جس کی بات ماننے کا حکم دیا گیا۔ اگر شریعت کی خلاف ورزی میں والدین کی نہیں ماننی تو اس کا مطلب ہے کسی کی بھی نہیں ماننی۔ کوئی امام، کوئی مولوی، کوئی بزرگ، کوئی بابا، کچھ بھی ہو، شریعت کی خلاف ورزی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر والدین کی نہیں مانی تو کسی کی نہیں ماننی۔ تو ماننی کس کی ہے؟ واتبع سبیل من اناب الیہ، جو اللہ کے راستے کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، اس کی ماننی ہے۔ قرآن و حدیث کی بات کرے کوئی بھی ہو، قرآن و حدیث کی بات کرے کوئی بھی ہو، اپنا نام کوئی بھی رکھ لے، نام رکھنے سے انسان جو ہے وہ فرقہ واریت میں نہیں چلا جاتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، نام رکھنے سے کوئی نہیں جاتا۔ اگر کوئی انسان قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف بلاتا ہے پھر فرقہ واریت پھیلتی ہے۔ نام اپنا کوئی بھی رکھ لو، وہابی رکھ لو، دیوبندی رکھ لو، شیعہ رکھ لو، سنی رکھ لو، جو مرضی رکھ لو، مین چیز یہ ہے قرآن و حدیث کی دعوت دینی۔ جو بندہ قرآن کی طرف بلاتا ہے، حدیث کی طرف بلاتا ہے، اس کی بات مانے، جو نہیں بلاتا، جو دوسری چیز کی طرف بلاتا ہے، اس کی بات نہ مانے۔ ثم پھر الیہ میری ہی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، تم نے لوٹ کے میری طرف آنا ہے۔ فأنبئکم، تو میں تمہیں بتاؤں گا، بما ان کاموں کے بارے میں، کنتم جس کو تم تھے، تعملون کیا کرتے، جو کام تم کیا کرتے تھے دنیا میں، وہ پھر میں تمہیں ان کی پوری خبر دوں گا۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک، اب دوبارہ پھر لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے بارے میں بات آ گئی۔ پہلے ایک نصیحت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، لقمان علیہ السلام کی پہلی نصیحت کیا تھی؟ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ پھر ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق بیان کیے، ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ اب لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا تذکرہ ہے کہ جو انہوں نے دوسری نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی وہ یہ تھی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا بے شک اگر کوئی بھی عمل
ان اگر تکو ہو مسقال حبتن، مسقال کہتے ہیں وزن، حبتن رائی کا، حبت کہتے ہیں دانے کو، من خردل کہتے ہیں رائی کے دانے کے برابر وزن، اس کے وزن کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا نا، وہ چاہے جہاں بھی ہو، یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل مراد ہے۔ رائی کا دانہ چھوٹے سے چھوٹا، رائی کا دانہ کون سا ہوتا ہے؟ کسی روشن دان سے دھوپ اندر آ رہی ہو نا کمرے میں، اس دھوپ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ذرات گھوم رہے ہوتے ہیں نا، اس چھوٹے سے ایک ذرے کو رائی کا دانہ کہتے ہیں عربی زبان میں، مثقال حبۃ من خردل، یعنی چھوٹے سے چھوٹا۔ اگر اس طرح کا بھی کوئی عمل ہے نا، فتکن فی صخرہ، فتکن پس وہ ہو فی صخرۃ کسی چٹان میں، او یا پھر فی السماواتی آسمانوں میں، او یا پھر فی الارض زمین میں، یاتی لے آئے گا بہا اس کو اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی عمل جہاں بھی کیا ہوگا، دنیا کائنات کا کوئی فرد نہ دیکھ رہا ہو، ایسی جگہ پہ انسان چلا جائے، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کو نکال کے لے آئے گا۔ یعنی بتانا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی انسان چھپ نہیں سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو پرائیویسی میں لے جائے اور جتنی مرضی سیکیورٹی تعینات کر لے، اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ یاتی بھی اللہ اس کو فوری لے آئے گا، کیونکہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لطیف کسے کہتے ہیں؟ نہایت باریک بین، دور بینے بھی اگر ساری کی ساری دنیا کا کائنات کی مل جائے نا، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک اللہ تعالیٰ کا علم پہنچ چکا ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ لطیف انتہائی باریک بین، خبیر پوری خبر رکھنے والا، لطیف خبیر جو ہے وہ مطلب بڑے بڑے عمل سارے اس میں آ جائیں گے، اور لطیف چھوٹے سے لے کر بڑے تک تمام اعمال اللہ تعالیٰ اس کو محیط کیے ہوئے ہے، احاطے میں کیے ہوئے ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اور پیچھے کہا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کا علم اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کائنات کی کوئی چیز بھی مل کے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کا علم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بخوبی جو ہے وہ اس کو جاننے والا، خبر رکھنے والا۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، اقیم قائم کر، الصلاۃ نماز کو۔ جس طرح کہ بتایا گیا تھا کہ حکیم لقمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، تو پہلے بھی لوگوں پر نمازیں فرض تھیں، لیکن 5 نہیں تھیں، کسی پر 2، کسی پر 1، کسی پر 3، اس طرح کر کے تھوڑی نمازیں فرض تھیں۔ تو حکیم لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کی وصیت کی۔ پہلے عقیدہ سمجھایا، عقیدے کے بعد پھر جو ہے وہ عبادات کی طرف آئے۔ سب سے پہلے یہ کہا بیٹا شرک نہیں کرنا، اور پھر کہا کہ اگر کوئی بھی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی چٹان میں بھی ہو یا کسی اور جگہ پہ آسمان و زمین میں کسی کونے میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پہلے عقیدہ ٹھیک کر دیا، اس کے بعد پھر عبادات کی طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں، عقیدہ سب سے پہلے ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے، عبادات میں تھوڑی کمی پیشی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، لیکن اگر عقیدہ ہی خراب ہے، عقیدہ ہی درست نہیں ہے، تو اعمال جتنے مرضی کرتے جائیں اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، بڑا سخی انسان تھا اور لوگوں کی بڑی مدد کیا کرتا تھا، حاجیوں کی بڑی خدمت کرتا تھا، انتہا درجے کی، اس وقت کا اس سے بڑا سخی ہے ہی کوئی نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ فوت ہوا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ اس کا انجام کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دیتا نا کہ اے اللہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس کا اپنے رب کے ساتھ ملنے کا اس کو یقین ہوتا، تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا اور اس کے اعمال اس کو فائدہ دیتے۔ لیکن اس نے ساری زندگی ایک مرتبہ بھی نہیں یہ کہا، تو اب اس کی جتنے بھی نیک اعمال ہیں سارے تباہ و برباد۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان، عقیدہ سب سے پہلے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اعمال انسان جتنے مرضی کرتے جائے نیک، اس کا فائدہ کوئی نہیں، عقیدہ سب سے پہلے۔ تو حکیم لقمان نے بھی سب سے پہلے اپنے بیٹے کو عقیدہ سمجھایا، اس کے بعد عبادات کا اس کو ترغیب دی اور حکم دیا، کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ نماز پڑھنا اور قائم کرنا،
قائم کرنے کے اندر انسان کا خشوع خضوع سنت کے مطابق ہونا، اللہ کی رضا کے لیے ہونا، ہر چیز آ جاتی، تمام ارکان کا مکمل اطمینان سے ادا کرنا۔ اگر قیام کیا ہے تو مکمل اطمینان سے، اگر رکوع میں کیا ہے تو اطمینان سے، سکون سے، سجدے میں کیا ہے تو سکون سے، اطمینان سے، ہر رکن اطمینان سے ادا کرتا ہے اور سنت کے مطابق ادا کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے نماز قائم کر رہا ہے وہ جس طرح اللہ نے حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس طرح نہیں ہے، اس میں سے کوئی ایک چیز کی بھی کمی ہے، تو پھر وہ نماز قائم نہیں ہو رہی ہے، نماز کا فرض ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، وامر اور تو حکم دے، بالمعروف ہی نیکی کا، نیکی کا لوگوں کو حکم دے، ونہا اور منع کر، عن المنکر برائی سے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ ہماری امت کا خاصہ بھی یہی ہے، ہماری امت کو بہترین امت کہا گیا اور اس کو یہ خاص منصب اور یہ خاص جو ہے وہ کام دیا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہے، یہ ہماری امت کو خاص کام دیا گیا۔ تو حکیم لقمان نے بھی اپنے بیٹے سے یہی کہا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کیونکہ اس دنیا میں ہر انسان آخرت کا مسافر ہے، ہر انسان آخرت کا مسافر ہے، آخرت کی طرف سفر کر رہا ہے، تو سفر کے دوران اپنے ساتھ والے مسافروں کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ انسان خود آگے چلا جائے نیکیاں کر کے اور ساتھ والا مسافر پیچھے رہ جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو حکم دیا کہ تم نے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی تم نے ساتھ رکھنا ہے اور ان کو بھی نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا ہے۔ اس کی بہترین مثال ایک مفسر دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کسی بحری جہاز میں ہے، بحری جہاز میں ہے نا، تو بحری جہاز میں سفر کر رہے ہیں، راستے میں اگر کوئی انسان جہاز کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی مسافر جہاز میں سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے، باقی سارے مسافر اس کو دیکھ رہے ہیں، روک نہیں رہے، تو نقصان صرف اس اکیلے کا ہوگا کہ سب کا ہوگا؟ سب کا ہوگا۔ یہ ہے اس بندے کی مثال جو لوگوں کو برائی کرتے دیکھتا تو ہے لیکن کچھ کہتا نہیں، وہ صرف اس کا نقصان نہیں کر رہا، اپنا بھی کر رہا ہے ساتھ۔ تو ہماری امت کو خاص حکم دیا گیا کہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے اور خود بھی اس پر عمل کی کوشش کرنی ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، وَاصْبِرْ اور صبر کر، عَلَى مَا أَصَابَكَ اس مصیبت پر جو تجھے پہنچے۔ کیا مطلب ہے کہ جب انسان یہ کام کرے گا نا، نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا، مصیبتیں آنی مصیبتیں لازمی آنی، آزمائشیں لازمی آنی، تو پھر اگلا کام کیا ہے؟ صبر ہے۔ اگلا کام کیا ہے؟ صبر نہیں کرے گا تو معاملات مزید بگڑ جائیں گے، اعمال جو کیے ہیں وہ برباد ہو جائیں گے۔ تو صبر کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے نیکی کا حکم دیا ہو، برائی سے روکا اور اس پر مصیبتیں نہ آئی ہوں، ایسا کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ انبیاء نے ہی کام کیا ہے، انبیاء کی ساری زندگی مصیبتوں سے بھری ہے، آزمائشوں سے بھری ہے، تمام انبیاء کی۔ تو انبیاء کے بعد اس امت کا جو ہے نا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس پر صبر کرے۔ ان ذالک من عزم الامور، اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ بات آگے فرما دی کہ یہ کام کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ انا بے شک، ذالک یہ کام، من عزم الامور ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس کے لیے بڑی ہمت کرنی پڑتی ہے، بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ۔ اگر جتنا بڑا حوصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اتنا انسان آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، ولا تصعر اور نہ تو پھیلا، خدک اپنے رخسار کو، للناس لوگوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکڑ کے تکبر سے لوگوں کی طرف نہ دیکھ۔ یہ سعر جو ہے نا، سعر یہ عربی زبان میں اونٹ کی منہ کے اوپر ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اونٹ کا منہ ایک طرف جو ہے نا وہ لٹک جاتا ہے، اس کو سعر کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو استعمال کر کے تکلف کے ساتھ اسی کو بیان کیا اور کہا کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی دوسرے لوگوں کے لیے وہ رویہ اختیار نہ کرے کہ جس میں وہ لوگوں کو حقیر سمجھے، اپنے رخسار کو، اپنے منہ کو ٹیڑھا کر کے لوگوں کو حقیر سمجھے، ایسا نہ کرے۔ ولا تمشی فی الارض مراحا، اور ولا تمشی اور نہ تو چل، فی الارض زمین میں، مراحن اکڑ کے نہ چل، عاجزی اختیار کر، انکساری اختیار کر، کیونکہ زمین کا، حالانکہ انسان چلتا زمین پر ہی ہے، کسی اور چیز پر تو چلتا نہیں ہے، لیکن زمین کا خاص طور پہ تذکرہ کیوں فرمایا؟ تذکرہ اس لیے فرمایا کہ اے بندے تو ذہن میں رکھ کہ اسی زمین سے تو پیدا ہوا ہے
اور اسی زمین کے اندر تو نے جانا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ کہتے ہیں اسی سے ہم نے تمہیں نکالا ہے, دوبارہ پھر اسی میں جانا ہے, اور قیامت والے اسی سے تم نے اٹھنا ہے, اور اس کے نیچے تم نے جانا نا. تو اس کے اوپر تو آج چل رہا ہے تو عارضی کے ساتھ چل, کیونکہ کل تم نے اس کے نیچے جانا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے, اور یہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو عبادات کے ساتھ ساتھ تربیت کی ہے, اخلاقیات سکھائی ہیں کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا, زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا. ان اللہ, کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب, محبت نہیں کرتا, کل مختال, کسی بھی اکڑنے والے سے, فخور, فخر کرنے والے سے. نہ اکڑنے والے سے محبت کرتا ہے, نہ فخر کرنے والے سے محبت کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے تو یہ بات بھی ارشاد فرمائی, حدیث قدسی ہے کہ تکبر میری چادر ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے, اور جو بندہ میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا دنیا میں بھی تباہ و برباد ہے, آخرت میں بھی تباہ و برباد ہے. تو یہ تکبر, اکڑ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس سے. اور یہ فخر سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. کوئی بھی کام اگر وہ کر رہا ہے تو اپنے آپ پہ فخر نہ کرے, ہر کام پہ کہے یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کا کمال ہے, میرا کوئی کمال نہیں. وقصد فی مشی کا, وقصد, اور تو میانہ روی رکھ, فی مشی کا, اپنی چال میں, چلنے میں, چال میں اپنی میانہ روی رکھ. وغضض, اور نیچی رکھ, من صوتی کا, اپنی آواز, اپنی آواز زیادہ اونچا نہ کر, اپنی آواز کو نیچا رکھ, اور دھیمے لہجے میں ایک دوسرے سے بات کیا کر. وہ ان انکر الاصواتی, کیونکہ بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز لصوت الحمیر, گدھے کی آواز ہے, اور گدھے کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے. تو یہ ساری کے ساری تربیت یہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کی ہے. یہ ہمیں بتانے کا مقصد, اللہ تعالیٰ کے کئی مقاصد ہیں جن میں سے ہمیں جو سمجھ آئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرنی چاہیے. سب سے پہلے عقیدہ سکھائیں, عبادات سکھائیں, اس کے بعد اخلاقیات, اس کے بعد تربیت. اپنے بچوں کو سکھائیں کہ زمین میں تم نے رہنا ہے, لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے, معاملات کس طرح کے چلنے ہیں, تم نے عبادات کس طرح کرنی ہے. ہر چیز کا ماں باپ کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. علم تروا ان اللہ, علم کیا نہیں, آ کا معنی کیا, لم کا معنی نہیں, کیا نہیں, تروا تم نے دیکھا, کیا نہیں تم نے دیکھا, ان اللہ, ان بے شک, اللہ نے, سخرا مسخر کر دیا, لکم تمہارے لیے, تابع کر دیا, فرما بردار کر دیا تمہارے لیے, ما ہر اس چیز کو, فی السماوات جو آسمانوں میں ہے, وما فی الارض اور ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اس کو تمہارے تابع کر دیا, تمہارے لیے مسخر کر دیا اس کو. تو یہ حقیقت ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز انسان کے تابع ہے, لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان سمجھ سکتا ہے اور بعض چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا. حالانکہ یعنی دنیا کائنات کی کئی چیزوں کو انسان استعمال کرتا ہے, لیکن چاند, سورج, ستارے یہ ہمارے مسخر تو نہیں ہیں, لیکن انسان کی خدمت کے لیے تو کام کر رہے ہیں نا, دن رات لگے ہوئے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹی دی ہوئی ہے وہ لگے ہیں. حتیٰ کہ فرشتے بھی وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری خدمت کے لیے. تو ہر چیز اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے جو ہے وہ مسخر کر دی. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ, وَأَسْبَغَ, اور اس نے کھول دی ہیں, علیکم تم پر, نعمہ اپنی نعمتیں, ظاہرتاً وہ چاہے وہ کھلی ہوں, وباطنتاً یا چھپی ہوئی ہوں, واضح اور چھپی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نعمتیں جو ہے وہ کھول دی ہیں. یعنی کئی ظاہر سے مراد کئی ایسی نعمتیں جن کو انسان محسوس کر سکتا ہے, جن کو دیکھ سکتا ہے, جن کو چھو سکتا ہے, یا کوئی بات کرے تو اس کو سن سکتا ہے, حواس خمسہ جس کا ادراک کر سکتے ہوں, یا عقل سے انسان اس کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مجھ پر. اور جو چھپی ہوئی نعمتیں, کئی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے, انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اس کی سب سے جو ہے نا وہ بڑی مثال ہے, بڑی کیا چھوٹی مثال, ویسے تو اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی نعمتیں بہت زیادہ. سب سے چھوٹی مثال یہ ہے کہ انسان کھانا کھاتا ہے, کھانا کھانے کے بعد اب وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے, اس کو نہیں پتا کھانا اندر مشینیں جو ہے اپنا کام شروع کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے, کھانا ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہے,
اسی کھانے سے جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے وہ انسان کے جسم کو فائدہ دینا شروع کر دیتی ہے، اور جو فضلہ ہوتا ہے وہ علیحدہ سے ایک جگہ پہ سٹور ہوتا رہتا ہے. یعنی ہر چیز اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے، انسان کو احساس تک نہیں ہوتا، انسان کو احساس تک نہیں ہوتا، سارا کام ہو جاتا ہے. تو یہ ہے چھپی ہوئی نعمتیں، یعنی جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن وہ کام ہو رہا ہے. اسبغ علیکم، اور اس نے کھول دی ہیں تم پر نعمہ، اپنی نعمتیں، ظاہرتاً وہ چاہے ظاہر ہوں و باطنتاً یا چھپی ہوئی. ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں، من یجادل، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی علم کے وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ولا ہدن، اور نہ ہی ان کے پاس ہدایت ہے، ہدایت کے بغیر. ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. اب یہ بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے، تو آج جو ملحدین ہیں وہ چاہے اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑا سائنٹسٹ مان لیں یا اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ لیں یا پروفیسر کہہ لیں، علم نام کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شبہات جو ہے نا وہ اپنے پیش کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے علم کو کیا کرنا ہے جو اللہ کو ہی جو ہے وہ اللہ کا انکار کر دے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شبہات پیدا کر دے. ایسے علم کو کیا کرنا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے موجود ہیں، ہر قسم کے دلائل موجود ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں، ہر چیز ان کے سامنے ہے. اس کے باوجود جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شبہات اور اعتراضات کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نہ اس کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی واضح روشن کتاب. حالانکہ یہ جو سائنس کا جتنا علم ہے، اس کی اصل اساس اور بنیاد قرآن ہے. اس کی اساس اور بنیاد قرآن ہے، قرآن سے سائنس نکلی ہے. اور آج جو جدید دور کے جو ہے نا وہ سائنس پڑھنے والے، وہ سائنس پڑھ کے قرآن کے خلاف ہو رہے ہیں، قرآن کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں. تو اگر قرآن سے ہی جو ہے اصل چیز جو قرآن سے، جب اگر آپ سائنس کو قرآن کے تابع کرتے ہیں تو ایسی چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے نا وہ انسان کے اوپر پھر ساری چیزیں کھول بھی دیتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا، اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے، اتبعوا کہ تم پیروی کرو، ما اس چیز کی، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہے، جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آ جاؤ، اس کی پیروی کرو. قالوا، وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبعوا، ہم پیروی کریں گے، ما اس کی، وجدنا علیہ جس پر ہم نے پایا، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو. وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے. ہمارے آباء و اجداد نے کوئی غلط نہیں سیکھا ہوا، انہوں نے بھی بڑی محنت کر کے انہوں نے بھی صحیح سیکھا ہوا ہے. جس طرح کہ جدید دور کے انداز میں آپ کہہ لیں کہ ساڈے اماماں نے تے ساڈے مولویاں نے انی محنت کر کے انہاں جناب مدرسوں پڑھ کے تے دین سیکھ کے غلط کتاباں نہیں لکھیاں، صحیح لکھیاں. انہوں نے اچھا وہ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ ان سے بھی بڑے عالم بن گئے اس طرح کے سوال کر کے نا. تو اصل حدیث کو جھٹلا دیتے کہ ایسا حدیث دا امام صاحب کو پتہ نہیں لگا. یہ سوال ہے وہی نہیں پتا ہوگا، اس میں کون سی بات، نہیں پتا ہوگا. تو یہ جواب دینا آگے سے کہ بھائی ہمارے باوجود کو نہیں پتا تھا یا ہمارے بڑوں کو نہیں پتا تھا، ہم تو ان کی پیروی کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جاہلوں اور گمراہ لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں. اولو کان الشیطان یدعوہم، اولو کان، اور کیا اگرچہ، کان الشیطان، شیطان جو ہے وہ، یدعوہم ان کو بلاتا رہا ہو، الی عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف. اگرچہ شیطان ان کو بلاتا بھی رہا ہو، پھر بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہم کس کی پیروی کریں گے؟ اپنے آباء و اجداد کی دین، اپنے بڑوں کے دین کی. یعنی شیطان ان کو یہ جھانسا دے کے کس طرح بلا رہا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف. لیکن اس کے باوجود وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ اسی راستے کی طرف جس طرف شیطان بلائی جا رہا ہے، اور وہ جہنم کا راستہ ہے. تو اس لیے ما انزل اللہ، اصل اساس، اصل چیز ما انزل اللہ،
ٹھیک ہے، ما انزل اللہ وقال الرسول، جو اللہ نے نازل کیا رسول اللہ نے اپنی زبان سے نکالا، دین اصل یہی ہے، خالصتاً دین یہی ہے۔ اور انسان نے دین کو سمجھنا ہو، دین کے اوپر چلنا ہو، بڑا آسان طریقہ یہی ہے، انسان جب بھی کوئی بات کرے اسے پوچھے ہاں بھائی یہ اللہ کی بات ہے، اگر وہ حوالہ دے ٹھیک ہے اللہ کی بات ہے مان لیں، اور رسول اللہ کی بات ہے حوالہ دے آپ دیکھیں ٹھیک ہے حوالہ مان لیں۔ اگر کوئی کہ نہیں جی یہ فلاں کی بات ہے، یہ فلاں کی بات ہے، یہ فلاں کی بات ہے، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، بس بھی سیدھی سی بات ہے، ہم نہ مانیں گے، نہ ہم پر لازم ہے ماننا۔ لازم یہی ہے ہم پر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور اللہ تعالیٰ کی بات کو فالو کریں، اور اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کسی اور کی بات کو نہ بھی مانیں گے، پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا اسی بارے میں جائے گا، اور اسی پر ہمیں پابند بھی رہنا چاہیے۔ وَمَن یسلم، ومن اور جو، یسلم سپرد کر دے یا تابع کر دے، فرما بردار کر دے، وجہہ اپنا چہرہ، اللہ اللہ کی طرف۔ یسلم اسلام سے ہے اور اسلام سے ہی مسلمان ہے۔ مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مطیع اور فرما بردار۔ مسلمان کا معنی فرما بردار، یعنی سر تسلیم خم کر دینا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اور اللہ کے نبی اسلام کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا، مطیع ہو جانا، فرما بردار ہو جانا، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسی سے ہی وَمَن یسلم، اور جو فرما بردار کر لے یا مطیع کر لے، وجہہ اپنے چہرے کو، اللہ اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وَهُوَ اور وہ، محسن نیکی کرنے والا ہو، فقد تو پس یقیناً تحقیق، استمسکا اس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے، بالعروہ کڑے کو، الوثقی جو کہ مضبوط ترین ہے، اس نے مضبوط کڑے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ تو مضبوط کڑے سے مراد اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی اور یہ مضبوط کڑا یعنی قرآن و حدیث، کیا ہے قرآن و حدیث؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کردہ ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر لیتا ہے، نیکی کرنے والا ہے، تو اس نے گویا کہ کیا کیا ہے، اس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ ومن یسلم وجہہ، یعنی ہر کام بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور پورا اپنے آپ کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کے سپرد اس کے حوالے کر دے کہ میرا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی ہوگا، نہ اپنی خواہش پر، نہ اپنی خواہش کے مطابق، نہ کسی دوست، نہ کسی رشتہ دار، نہ کسی عزیز و قارب، کسی کی خواہش کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ کی خواہش کے مطابق۔ اور وہ آیت بھی آتی ہے نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ کہیں میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا فوت ہونا، ہر چیز کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے، یعنی میری پوری کی پوری زندگی کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے کاموں میں اس کی مدد اور اس کے خیر و برکات کا نزول فرماتے ہیں۔ وَهُوَ محسن، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے۔ تو نیکی احسان کسے کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس گمان کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ اللہ کی عبادت کر، گویا کہ تو اللہ تعالیٰ تیرے سامنے ہے اور تو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے عبادت کر رہا ہے، اس سوچ کے ساتھ۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر یہ سوچ پیدا نہیں ہو سکتی نا، تو کم از کم یہ پیدا کر لیا کر کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کم از کم یہ سوچ پیدا کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو کم از کم عبادت میں انسان جو ہے وہ مزید اخلاص پیدا کر لیتا ہے اسی سوچ کے ساتھ۔ تو اسے کہتے ہیں احسان۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ محسن، اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے، یعنی وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، تو گویا کہ اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ہی عاقبۃ الامور، تمام کاموں کا انجام ہے۔
تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی سارے جو ہے نا وہ نیکی کا بدلہ دینا ہے اور برائی کا بدلہ دینا. وَمَنْ كَفَرَ اور جس نے کفر کیا فَلَا يَحْزُنْكَ تو ہرگز آپ کو غم میں نہ ڈالے کفرہ اس کا کفر کرنا. اے اللہ کے نبی اسلام جو بندہ کفر کرتا ہے اس کا کفر کرنا آپ کو غم میں نہ ڈالے, پریشانی میں نہ ڈالے, یعنی اس کے کفر کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو جایا کریں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی اسلام پریشان ہوتے تھے, نبی اسلام پریشان ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, اور پھر یہ بھی کہا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, اے ہمارے نبی ہمیں لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے. آپ اپنے آپ کو بھی دیکھا کریں, اتنی فکر کرتے ہیں, اتنی نہ کیا کریں کہ کوئی کفر کرتا ہے تو اس کے اوپر وبال ہے اس کا, اور کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا فائدہ ہے, تو آپ اتنا زیادہ ان کی فکر نہ کیا کریں. وَمَنْ كَفَرَ اور جس نے کفر کیا فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ تو اس کا کفر تجھے غم میں نہ ڈالے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں سب سے پہلے اللہ کے نبی اپنے نبی کو تسلی دی ہے, اس کے بعد ایمان والوں کو, یعنی بعد میں آنے والے لوگ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا کام صرف لوگوں کو دعوت پہنچانا ہے. کوئی مانے نہ مانے اس کا مسئلہ ہے, کوئی مانے نہ مانے اس کا مسئلہ ہے, آپ نے صرف دعوت پہنچانی ہے, بتانا ہے, نیکی کا کام بتا دینا, نیکی کا راستہ بتا دینا ہے. اگر کوئی آئے گا سو بسم اللہ, نہیں آئے گا اس کا اپنا مسئلہ ہے, اس کا اپنا مسئلہ ہے. یعنی ایمان والوں کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے, ایمان والوں کی بھی ٹریننگ کی جا رہی ہے, ان کو بھی یہ اس بات سے آگاہی دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے بھی غم نہیں کرنا اس بات کا, کیونکہ ہم بھی اللہ کے نبی اسلام کے راستے پر ہی ہیں نا, دعوت و تبلیغ کے راستے پر. تو اگر کوئی کفر کرتا ہے اس کا غم نہیں اس کا, اور اگر کوئی سیدھے راستے سے ہٹتا ہے, شریعت کے راستے سے ہٹتا ہے, نیکی کے راستے سے ہٹتا ہے, اس کو بتا دینا, ہائی لائٹ کر دینا کہ یہ سیدھا راستہ اور یہ غلط ہے. مانے گا اس کا اپنا فائدہ, نہیں مانے گا اس کا اپنا نقصان ہے. الینا مرجعہم, الینا ہماری ہی طرف, مرجعہم ان کا لوٹ کر آنا ہے. فننبئہم بما عملوا پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے. فننبئہم بس پھر ہم ان کو خبر دیں گے, بما عملوا کہ وہ جو اعمال کر کے آئے ہیں پھر ان کو بتائیں گے ہم. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے, بذات الصدور سینوں کی باتوں کو, سینوں کے رازوں کو, سینوں کے اندر چھپنے والی تمام کی تمام چیزوں کو اللہ بخوبی جاننے والا ہے. نمتعہم ہم انہیں سامان دیں گے, قلیلاً تھوڑا, ہم انہیں تھوڑا سا سامان دیں گے, یعنی ان کو دنیاوی فائدہ دے دیں گے, دنیاوی مال دے دیں گے, اس میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ثم پھر نضطرہم پھر ہم ان کو مجبور کریں گے, گھسیٹ کر لے کر جائیں گے, الی عذاب غلیظ سخت ترین عذاب کی طرف. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ جانا نہیں چاہیں گے, ٹھیک ہے, ان کو فرشتے زبردستی گھسیٹ کر لے کر جو ہے نا وہ سخت عذاب میں داخل کریں گے. تو یہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, اور یہاں پہ ایمان والوں کو بھی بات بتائی کہ آپ لوگوں نے بھی اس بات کا کوئی غم نہیں کرنا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور یقیناً اگر, وَلَئِن اور یقیناً اگر, سَأَلْتَهُمْ آپ ان سے پوچھیں, من کس نے, خلق پیدا کیا, السماواتی آسمانوں کو, والارض اور زمین کو. اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, لَيَقُولُنَّ تو ضرور بھی ضرور وہ کہیں گے اللہ, اللہ نے. یعنی ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے پیدا کیا. یہ بات کیوں کی گئی, اس سے پیچھے آیات میں چونکہ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ ساری نشانیاں واضح ہونے کے بعد بھی اگر یہ کفر کرتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں. ومن کفر فلا یحزنک کفرہ کہ ان کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے. تو ساتھ ہی یہ بات کہی کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا, تو تب ان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ نے پیدا کیا. کو جب ان کو جواب کا بھی پتہ ہے, معاملات کا بھی پتہ ہے, ہر چیز ان کے علم میں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکار کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا, تو جواب یہی دیں گے اللہ نے پیدا کیا. لیکن جب ان کو نشانیاں بتائی جاتی ہیں, بات ماننے کا کہا جاتا ہے, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کا کہا جاتا ہے,
تو فوری جو ہے وہ ہیلے بہانے اور اپنے جو ہے نا وہ عقلی دلائل شروع کر دیتے. قل الحمدللہ، قل آپ کہہ دیجئے الحمدللہ کہ تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے. یعنی ان کے اس جواب پر آپ نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے، یعنی خوشی ہے نا اس بات کی کہ کم از کم اس بات کا تو اقرار کر رہے ہیں نا کہ آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. یعنی اس وقت کے جو سب سے بدترین کافر تھے نا، وہ بھی یہ مانتے تھے کہ آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. اور آج کل کے دور میں اس سے بھی زیادہ جدید کام ہے کہ وہ ایسے لوگ بھی جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کو بھی اللہ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ نعوذ باللہ اللہ ہے ہی نہیں، سب کچھ خود بخود پیدا ہوا ہے، خود بخود بنا. اب اندازہ لگائیں اس دور کے بھرپور فتنے کا. ہاں، یعنی آج کے کافر ان کافروں سے بدتر ہیں، بلکہ آج کے مسلمان جو ہے وہ بھی نعوذ باللہ ان کافروں سے جو ہے نا وہ بدتر ہی. اگر معاملات کو دیکھا جائے، حالات کو دیکھا جائے، ان کے اعمال کو دیکھا جائے، عقائد کو دیکھا جائے، ایک ہے عملی کوتاہی وہ نہیں، عقائد کو بھی دیکھا جائے تو پھر بھی نعوذ باللہ یہ جو ہے وہ انتہائی گئے گزرے. تو یہ بات بڑی نا سوچنے والی ہے کہ یعنی اس وقت کے کافر اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے. اور آج کل کے کافر جو ہیں وہ آگے اتنا زیادہ آگے نکل چکے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر بیٹھے کہ نعوذ باللہ اللہ تو ہے ہی نہیں، یہ سارا کچھ جو بھی چل رہا ہے خود بخود چل رہا ہے. یعنی یہ ایسی ہی مطلب بے تکی سی بات ہے، جاہلانہ بات ہے کہ انسان کہے جو بھی کام یہاں پہ ہو رہا ہے نا سارا کچھ خود بخود ہو رہا ہے. ان سے پوچھا جائے گھر کا کام خود بخود ہو جاتا ہے، گھر کے سارے کام یہ خود کریں گے، اپنے گھر کے اخراجات سارے خود حل کریں گے، اپنے خرچے سے کریں گے، ہر کام خود کریں گے. اتنا چھوٹا سا گھر جو ہے وہ خود بخود نہیں چلتا تو پوری کائنات خود بخود چل رہی ہے. یعنی ان کے اندر عقل نہیں ہے. تو قرآن پاک نے جس طرح کہا کہ بل اکثرہم لا یعقلون، اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، پوری دنیا سے زیادہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ٹیلنٹ والا اور عقل والا اور جو ہے نا وہ سوچ و فکر غور و فکر والا سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ چیزوں پہ غور و فکر کرنے والا کوئی نہیں ہے. سائنٹسٹ بنتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ ہمارے سے زیادہ غور و فکر کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں عقل ہونے کے باوجود بھی بے عقل ہیں. قرآن نے اسی وجہ سے کہا بل اکثرہم لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے ہو. اب اس کا مطلب کہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتا ہے تو جس کو اتنی بڑی عقل والی بات سمجھ نہیں آ رہی تو دنیاوی معاملات میں جتنا مرضی بڑا عقل مند ہو جائے وہ بے عقل ہی ہے، عقل مند ہے ہی نہیں. جس کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس کو دلائل سمجھ نہیں آ رہے. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے. یعنی وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کس بات کا اقرار کر رہے ہیں اور کس بات سے انکار کر رہے ہیں. تو انسان ایک طرف اپنی بات کا اقرار بھی کرے دوسری طرف انکار بھی کرے تو اس انسان سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ آدمی اپنے اقرار سے پکڑا جاتا ہے، اپنے اقرار سے پکڑا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی چور بھی ہے چوری کرتا ہے نا تو وہ اگر باتوں باتوں میں کسی چیز کا اقرار کرتا ہے نا تو فوری پکڑا جاتا ہے، فوری پکڑا. عقل مند بندہ جب اس سے تفتیش کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی باتوں سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ واقعی چور ہے. تو ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے اقرار سے پکڑا جاتا ہے. تو یہ اقرار بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے. للہ ما فی السماوات والارض، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ بھی زمین میں، یعنی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے. اب یہ بات ساتھ اس وجہ سے کہی گئی کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ آسمان و زمین کو پیدا اللہ نے کیا ہے تو پھر یہ بھی مانو کہ اس کے اندر جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ کی ملکیت ہے. یہ نہ کہو کہ آسمان و زمین کو تو پیدا اللہ نے کیا ہے لیکن اس کے اندر جو نظام ہے وہ فلاں معبود چلا رہا ہے، وہ فلاں معبود چلا رہا ہے، فلاں چلا رہا ہے. کفار مکہ کا یہ قیدا تھا نا کہ اصل تو اللہ ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی کچھ معبودوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ یہ بات کی کہ للہ ما فی السماوات والارض، جب آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے تو یہ بھی بات ذہن میں رکھ لو کہ اس کے اندر جو بھی چیز موجود ہے اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الغنی، وہ ہی سب سے زیادہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. الحمید، بے حد خوبیوں والا ہے.
ولو ان ما فی الارض من شجرۃ، ولو اور اگر ایسا ہو کہ انا بے شک، ما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے، من شجرۃ درختوں میں سے، یعنی جتنے درخت ہیں زمین میں وہ سارے کے سارے اقلام قلمیں بن جائیں، ان درختوں کو کاٹ کے ان کی قلمیں بنا لیا جائے۔ پرانے دور میں قلم ہوتی تھی نا، درخت سے کاٹ کے اس کو بنایا جاتا تھا، جس سے وہ سیاہی لگا کے اس کے ساتھ لکھا جاتا تھا۔ تو اگر ساری زمین کے سارے درخت قلمیں بنا لیے جائیں، والبحر یمدہ، والبحر اور جتنے بھی سمندر ہیں، سمندر جو ہیں وہ یمدہ اس کی سیاہی بنا دیے جائیں، من بعدہ جس کے بعد سبعۃ ابحر 7 سمندر اور، 7 ابحر سمندر، یہ سمندر کی جمع ہے، بحر کی جمع ابحر، 7 سمندر اور، یعنی ایک سمندر نہیں، ایک سمندر کا ہی پانی اگر ساری سیاہی بن جائے تو وہی ہمارے لیے کافی ہو جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ایک سمندر نہیں، 7 سمندر بھی اگر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کلمے بن جائیں، ما نافدت تو کبھی ختم نہیں ہوں گے کلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا اس میں ایک کلمہ کن بھی شامل ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، بے پرواہ ہے، مالک ہے، اور کبھی کبھار یہ چیزیں ختم بھی تو ہو جاتی ہیں نا، ایک بندہ غنی ہے وہ فقیر بن جاتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ بادشاہ ہے وہ غدا بن جاتا ہے، اس طرح چیزیں ختم ہو جاتی ہیں نا۔ انسان کے اندر جو ہر علو کو نزول ہوتا ہے، ہر عروج کو زوال آتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا ایسا معاملہ نہیں ہے، تم سارے درختوں کو کلمے بنا لو، سارے سمندر جو ہے وہ اکٹھے کر کے سیاہی بنا لو، پھر بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ ابھی بھی کلمہ کن کے ساتھ اس طرح کے لاکھوں جہان بنا سکتا ہے، اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی جتنی صفات ہیں، اللہ کے اندر جتنی بھی صفات ہیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ہمیشہ سے تھیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ کے اندر کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے جو وقتی طور پہ ہو اور بعد میں نہ ہو، کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے۔ اللہ کی ہر صفت کمال درجے کی ہے، ہر صفت کمال درجے کی ہے، اس کا وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، پرماننٹ نہیں ہے اور بڑھ رہی ہے، مزید بڑھ رہی ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز سب پر غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ما نہیں ہے، خلقکم تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم اور نہ ہی تمہارا اٹھانا، الا مگر کنفس واحدہ ایک جان کی طرح۔ تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں اٹھانا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا اور ایک جان کو اٹھانا، یعنی ساری کائنات کو پیدا کرنا اور ساری کائنات کو فوت کر کے دوبارہ پھر اٹھانا اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرتا ہے اور ایک جان کو دوبارہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے کمال قدرت کی نشانی ہے کہ کفار کو جب پیچھے بات کی گئی کہ اللہ رب العالمین کا کلمہ کن جو ہے، یا کلمات اللہ تعالیٰ کے کبھی ختم نہیں ہوں گے، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اگر پیدا کر سکتا ہے تو فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو کفار مکہ چونکہ فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے نا، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ان کو یہ بات کہی کہ اللہ رب العالمین پر کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے کلمہ کن سے ساری کائنات بنی ہے اور اس نے دوبارہ پھر کلمہ کن سے سب کو اٹھا لینا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جہان، اتنی بڑی کائنات کو دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایسے ہی جیسے ایک جان کی طرح سارا جہان ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سب کچھ سننے والا ہے، بصیر سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو ان دو صفات کی مناسبت یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اربوں انسانوں کی پکار جو ہے وہ بیک وقت سن لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سب کی بیک وقت پکار سن سکتا ہے تو سب کو بیک وقت پیدا نہیں کر سکتا،
مختلف زبانوں میں، ٹھیک ہے، مختلف زبانوں میں، اور صرف انسانوں کی نہیں، پھر جانوروں کی بھی سنتا ہے، جانوروں کی بھی سنتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا جانور جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیونٹی بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسے ہی سنتا ہے جیسے کسی انسان کی سنتا ہے۔ یعنی وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو آتا ہے کہ جو وہ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے تھے باہر میدان میں، قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا تو باہر میدان میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے بارش مانگنے کے لیے۔ تو ابھی میدان میں پہنچے نہیں ہیں، میدان سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ آؤ گھروں کو واپس چلیں۔ تو سارے جو ساتھی سے تھے وہ کہنے لگے کہ بھی کیوں بھائی واپس کیوں جانا، ابھی تو ہم نے دعا نہیں کی، کچھ مانگا ہی نہیں ہے۔ کہا چلے جاؤ، تمہیں بارش تو نازل تم پر ہو جائے گی۔ کہا کیسے ہو جائے گی؟ کہا ابھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک چیونٹی چھوٹی سی وہ اپنی ٹانگیں اوپر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ دعا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک، اے اللہ جس طرح سلیمان علیہ السلام تیری مخلوق ہے، یہ سارے انسان تیری مخلوق ہیں، ہم بھی تو مخلوق ہیں، ہمیں بھی تو نے ہی پیدا کیا ہے، اور جس طرح ان کو پانی کی ضرورت ہے ہمیں بھی تو ضرورت ہے، تو اے اللہ ہمیں جو ہے نا وہ پانی کی ضرورت ہے، ہم پر بارش نازل فرما۔ تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں پہ بیٹھ کے اس چیونٹی کی دعا کو سنا بھی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں بارش نازل ہونے والی، ٹھیک ہے، تو قبول بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی بھی سنتا ہے۔ تے ساڈے جناب غلط فہمیاں دے مارے کہنا ہے ساڈی سندا نہیں تو دی موڑدا نہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ساڈی سندا نہیں، اور وہاں پہ چیونٹیوں کی سن رہا ہے، تو ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو پھر تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سب کی سنتا ہے، تو سب کو دیکھتا بھی ہے، ایک ہی وقت میں سب کو دیکھتا بھی ہے۔ یعنی جس طرح انسانوں کا معاملہ ہے کہ وہ ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آگے نہیں دیکھ سکتے، یا ایک حد تک آواز سن سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں سن سکتے، یا جو پاس بیٹھے ہوں گے وہ بھی اگر لگاتار بیک وقت اگر ایک ہی زبان میں بولیں گے نا تو سب کی جو ہے نا وہ ایک وقت میں سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین کے یہ حساب نہیں ہے، وہ ایک ہی وقت میں سب کی سنتا ہے، مختلف زبانوں میں سنتا ہے، اور ایک ہی وقت میں سب کو دیکھتا بھی ہے، چاہے وہ کسی کونے میں جا کے چھپ کیوں نہ جائیں، وہ ہر چیز کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ تو وہ تو ساتوں آسمانوں پہ بیٹھ کے کالی رات میں، کالی غار میں، کالی غار کے اندر کالے پتھر کے اوپر کالی کیڑی اگر چل رہی ہو تو وہ تو اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کی قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، تو اس کا وہ اتنا باریک بین ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر۔ الم تر ان اللہ، الم تر کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ، یولجو داخل کرتا ہے، اللیلہ رات کو، فی النہار دن میں۔ کیا تو نے دیکھا نہیں ہے، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ تمہارے فوت ہونے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، روزانہ تم دیکھتے ہو دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، پھر اگلے دن جو ہے وہ رات چلی جاتی ہے دن آ جاتا ہے، تو یہ آنے جانے کا معاملہ تم خود دیکھ رہے ہو۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وَسَخَّرَ، اور اس نے مسخر کر دیا، الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، ہر چیز اپنی جو ہے نا وقت مقررہ کے مطابق چل رہی ہے، کلن ہر ایک، یجری چل رہا ہے، الی اجل مسمی ایک مقرر وقت تک، ایک مقرر وقت تک اسی طرح نظام چلتا رہے گا، کبھی کوئی چیز جو ہے وہ انکار نہیں کرے گی کہ آج ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ایک مقرر وقت تک جب تک اللہ چاہے گا یہ چلتا رہے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، بِمَا تَعْمَلُونَ اس سے جو تم کرتے ہو، خبیر پورا باخبر ہے، پورا باخبر ہے تمہارے تمام اعمال کو۔ ذالکہ یہ اس لیے ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ تعالیٰ هُوَ الْحَقُّ وہی حق ہے، وَأَنَّ اور بے شک ما یدعون جو بھی اس کے علاوہ ہیں، ما یدعون جن کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ ہی اس کے سوا، اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں، الباطل وہ باطل ہے، اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں، چاہے کوئی مطلب لات ہو، منات ہو، کوئی داتا ہو، دستگیر ہو، کوئی گنج بخش ہو، کوئی لاجپال ہو، کوئی غریب نواز ہو، غوث اعظم ہو، جتنے مرضی نام اکٹھے کر کے جس مرضی کا نام رکھ لو، سارے کے سارے باطل، صرف اللہ ہی ہے جو حق ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، هُوَ الْعَلِيُّ وہی ہے جو سب سے بلند ہے، الکبیر بے حد بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بلند کوئی نہیں ہے۔
علم ترا علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، انا بے شک، الفلکا کشتیاں، تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بنعمت اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ، لیوریکم تاکہ وہ تمہیں دکھائے، من آیاتہ اپنی کچھ نشانیاں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت کے ساتھ چلتی ہیں؟ پہلے اللہ رب العالمین نے کہا رکوع کے شروع میں کہ بھئی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے لیے تابع کر دیا، مسخر کر دیا۔ پھر آگے کہا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی اپنی کچھ نعمتیں گنوائیں۔ اور اب یہ تیسری نعمت اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں جو ہے وہ سمندر میں چلتی ہیں اللہ کی نعمت سے۔ یہاں پہ یہ بات واضح ہے کہ کشتیاں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں، اللہ کی رحمت سے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں۔ آج اگر کوئی جو ہے نا وہ بڑے سے بڑا انجینئر یہ دعویٰ کرے کہ اتنا میں مطلب جتنے سے بڑے سے بڑا بحری جہاز بنا کے اور کہے کہ یہ میرا کمال ہے، اس سمندر کے اندر اگر یہ چلے گا، یہ مکمل اس کا سفر ہوگا تو یہ میرا کمال ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی کشتی جو ہے وہ بحری جہاز نوح علیہ السلام نے بنایا۔ تو نوح علیہ السلام کا جو وہ بحری جہاز تھا، وہ کشتی تھی، وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کے اندر جانوروں کی قسموں میں سے ہر قسم کا ایک ایک جوڑا آ گیا تھا اور انسان بھی آ گئے تھے۔ تو اتنی بڑی کشتی سب سے پہلے بنائی گئی، تو اس میں اگر وہ اتنے 100 سال پہلے وہ کشتی بن سکتی ہے اور بڑی بن سکتی ہے اور اس کا سفر بھی کامیاب رہا ہے، ایسا سفر جس میں موجیں بھی آئیں، طوفان بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا، اوپر سے بھی پانی، نیچے زمین نے بھی پانی نکالا، ہر طرف پانی پانی ہے اور موجیں ہی موجیں ہر طرف سے۔ اگر اس سمندری طوفان میں اگر وہ کشتی اور بحری جہاز باقی رہ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج کل کی جو کشتیاں اور بحری جہاز باقی رہتے ہیں سفروں میں، تو اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں، انسان کا کوئی کمال نہیں۔ اگر اس وقت جب جدید دور نہیں تھا، جب جو ہے وہ اتنی زیادہ جدید سہولیات نہیں تھی، اس وقت اگر کشتی کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کو بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو آج بھی کشتیوں اور بحری جہازوں کو بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اگر کوئی انسان پھر بھی دعویٰ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دعوے کو ختم بھی کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چند سال پہلے وہ جو سب سے بڑا جو ہے نا وہ اپنے دور کا سب سے بڑا ٹائٹینک جہاز بنایا گیا، اور اس کے بارے میں بنانے والے نے دعویٰ کیا کہ اس کو کوئی بھی جو ہے وہ ڈبو نہیں سکتا اور اس کو کبھی ختم نہیں کر سکتا، تو وہ پہلے سفر میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دعوے کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کشتیاں اور بحری جہاز سمندر میں صحیح سلامت چل رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ اسی سمندر میں، جس سمندر میں وہ چل رہے ہوتے ہیں، اسی سمندر میں اللہ تعالیٰ کی کئی مخلوقات ایسی ہیں، کئی مخلوقات تو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک مخلوق اگر چاہے تو ایک ہی ٹکر میں بڑے بڑے بحری جہازوں کو جو وہ ڈبو سکتی ہے اور گرا سکتی ہے، ایک ہی ٹکر میں۔ اللہ تعالیٰ کی کئی مخلوقات اس میں ایسی موجود ہوتی ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات سے اس بحری جہاز کو محفوظ کرتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، کسی انسان کی جو ہے وہ اس میں کوئی کمال نہیں۔ اور پھر کئی مرتبہ سمندروں کے اندر پہاڑ آ جاتے ہیں، کئی مرتبہ سمندروں کے اندر وہ برفانی جو ہے وہ پہاڑ آتے ہیں، اور ایسے ایسے مطلب آڑ آتی ہے کہ اگر کشتی جو ہے وہ بحری جہاز جا بھی رہا ہو تو اس سے بچنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ وہ انسان کو وہ سمندری سفر میں جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو ڈبو بھی دیتا ہے۔ الم تر ان الفلک، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک کشتیاں جو ہیں وہ سمندر میں چلتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت سے، اور وہ اس لیے تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، اور پانی جو ہے وہ اتنا بڑا وزن اٹھاتا ہے، پانی ٹنوں کے حساب سے وزن وہ اٹھا رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پانی میں یہ طاقت رکھی کہ وہ اتنے بڑے وزن کو جو ہے نا وہ اٹھائے اور اس کو جو گرنے نہ دے اور اس کو ڈوبنے سے بچائے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ نعمتیں جو ہیں یہ قابل دید ہیں، اور اگر انسان اس پر غور کرے تو انسان کو سمجھ آتی ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر اس انسان کے لیے جو بہت بڑا صابر ہے، صبر کرنے والا ہے، شکور
شاکر ہے، شکر کرنے والا ہے۔ سب سے پہلی بات تو صبار ہونا چاہیے بندے کو، صبر کرنے والا، یعنی یہ نہیں ہے کہ سمندر کے اندر جا رہا، پتہ ہے اب سمندر کے اندر میرا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو حق پر قائم ہو گیا، اللہ کو پکارنے لگا اور اللہ کو بلانے لگا اور یکسوئی کرتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی بلانے لگا، اور جو ہی سمندری سفر سے باہر آیا تو وہ صبر ختم۔ صبر کا معنی ہوتا ہے ڈٹ جانا، اللہ تعالیٰ کی راہ پہ ڈٹ جانا، تو وہ صبر ختم۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بہت زیادہ صابر ہے، یعنی ہر وقت صبر رکھنے والا ہے، ہر وقت حق پر قائم رہنے والا ہے، نشانیاں اس کے لیے، یہ نشانیاں اس کے لیے، یعنی سمجھ اس کو آتی ہے، دیکھتا تو ہر انسان ہے لیکن سمجھ اس کو آتی ہے جو حق پر قائم رہتا ہے، شکور، شکر کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مومن کے لیے نا ہر وقت اور ہر گھنٹہ ہر منٹ مومن کے لیے خیر ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی مصیبت بھی اس کو آتی ہے نا تو وہ مصیبت پر صبر کرتا ہے، صبر کا اجر ملتا ہے، اور اگر خوشی ملتی ہے خوشی پر اللہ کا شکر کرتا ہے پھر بھی اجر ملتا ہے اس کو۔ مومن کا ہر وقت، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اس کے لیے خیر ہے، اور اس کے لیے نیکیوں میں بڑھتا ہوا اس کے لیے جو ہے نا وہ اس کے لیے وقت ہو جاتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اگر وہ صحیح معنوں میں مومن ہو اور سیدھے راستے پر چلنے والا ہو۔ لکل صبارین، ہر اس انسان کے لیے جو بڑا صابر ہے، شکور، بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتا وہ۔ وَإِذَا غَشِيَّهُمْ، وَإِذَا، اور جب، غَشِيَّهُمْ ان کو ڈھانپ لیتی ہے، موجن، موج، سمندری موج جو ہے وہ ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اب پتہ چلا نا کہ بھئی اب کوئی راستہ نہیں ہے، موج ادھر سے بھی آ رہی ہے ادھر سے بھی، سمندری جو ہے وہ موجیں آ گئی ہیں، کالظلالی، سائبانوں کی طرح، ٹھیک ہے، وہ اوپر آ گئی ہیں موجیں، دعوا اللہ، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، دعوا اللہ، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، الدین، دین کو، یعنی اس وقت کو کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، جتنا مرضی بڑے سے بڑا مشرک ہو، اللہ کو ہی پکارے گا۔ اس کا ایک واقعہ حدیث میں بھی ملتا ہے، ابو جہل کا سکا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل پتہ ہے نا، سب کو پتہ ہے کتنا بڑا کافر تھا یہ، اور اس کا بیٹا اکرمہ، یہ کیسے مسلمان ہوئے؟ اسی طرح سمندری سفر کر رہے تھے اور موجیں آ گئیں، سمندر نے ہر طرف سے گھیر لیا، تو کہا کہ اصل میں جو بندہ جستجو رکھتا ہے نا، غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کسی نہ کسی موقع پہ جو ضرور ہدایت آتی ہے، جس کو جستجو نہیں ہے نا وہ نہیں ہدایت پا سکتا۔ ہاں، افرار بھی ہو رہے تھے، فتح مکہ کے موقع پہ فرار ہو رہے تھے، تو کہا کہ آج اس موقع پہ پتہ چلے گا کہ میرے معبود کام آتے ہیں یا جو مسلمانوں کا رب ہے وہ کام آتا ہے۔ اصل تو یہ چیز ہے نا، مشکل وقت میں کام کون آتا ہے؟ تو وہاں پہ پکارنے لگے، لات، منات، عزا، حبل، سب کو پکارا، کسی نے کوئی مدد نہیں کی، تو فوری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سمندری سفر سے، موجوں سے، طوفانوں سے نجات دے دی، سارا وہ طوفان ختم ہوا، تو ادھر ہی عہد کر لیا کہ میں جاتے فوری جو ہے نا وہ گھر دوبارہ بعد میں جاؤں گا تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کلمہ پڑھوں گا۔ سمندری سفر سے جو ہی جو ہے نا وہ باہر نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فوری جا کے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ آپ ہی سچے ہیں اور آپ کا رب بھی سچا ہے، اس وجہ سے مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ تو اللہ رب العالمین سمندری سفر کے اندر بھی لوگوں کو نجات دیتا ہے طوفانوں سے اور اس طرح کے جو ہے نا وہ موجوں سے، اگر انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اب چاہے وہ کافر مشرک ہی کیوں نہ ہو، نجات اللہ ہی دیتا ہے، لیکن بسا اوقات ہے، بلکہ اکثر ایسے ہوتا ہے جو کافر اور مشرک ہوتے ہیں وہ ادھر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، ادھر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، جب نجات مل جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں پیراں دا ہی فیض ہے، یہ تو پیراں دا ہی کرم ہے، بابیاں دا کرم سی، یہ تو دستگیر صاحب اور غوث اعظم اور جناب گن شکر اور ان کو میں نے پکارا تھا تو اس وجہ سے مجھے نجات ملی، حالانکہ وہ بیچارے ان کو کیا پتہ یہ کدھر پھنسا ہوا اور وہ ان کی پہنچ سے کتنا ہی دور ہے، یہ اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے، تو یہ سارا کریڈٹ دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ فلما نجاہم، تو جب وہ ان کو نجات دیتا ہے، الی البر، خشکی کی طرف، ان کو بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے، فمنہم مقتصد، فمنہم تو ان میں سے کچھ ہی ایسے ہوتے ہیں، مقتصد جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں، کیا مطلب اکثر جو ہے وہ پھر جاتے ہیں، اپنی بات سے پھر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں، جس طرح کہ اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ بھی ہے کہ وہ سیدھی راہ پر چل نکلے۔ وما یجحد بآیاتنا، وما یجحد، اور نہیں انکار کرتا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، الا مگر، کل خطارن، ہر وہ شخص
جو بہت زیادہ وعدہ توڑنے والا ہے، عہد توڑنے والا ہے، کفور انتہائی بے حد ناشکرا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار صرف دو وصف رکھنے والا بندہ کر سکتا ہے، یا تو وہ انتہائی عہد توڑنے والا ہے، یعنی وہ دنیا داری میں بھی عہد توڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے توڑا ہی توڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے توڑا ہی ہے، کیونکہ سمندری طوفان میں اس نے یہ وعدے کیے، عہد کیا، مجھے یہاں سے بچا لے، میں یہ کر لوں گا، اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر آ جاؤں گا، تجھے مان لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، ہر قسم کے وعدے کیے، جو ہی اللہ نے نجات دی تو فوری وعدے ختم، فوری وعدے ختم۔ تو کفور انتہائی بے حد ناشکرا، تو ناشکرا انسان بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہی کرتا ہے، چاہے وہ دبے الفاظ میں کرے یا واضح الفاظ میں کرے، ناشکرا انسان۔ اب چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہو یا لوگوں کا ناشکرا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہی کرتا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا تھا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا نا، وہ کبھی اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی سب سے پہلے لوگوں کا شکریہ، اگر کسی بندے نے آپ پر احسان کیا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ اس کا شکریہ ادا کرنا کوئی غلط بات نہیں، اچھی بات ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے لوگوں کا شکریہ ادا کریں، لوگوں کا شکریہ ادا کرتے جائیں گے نا تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا فوری آ جائے گا۔ اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے لوگوں کا شکریہ ادا کریں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر انسان دنیاوی معاملات میں عہد و پیمان مضبوط رکھتا ہے، اس کو پورے کرتا ہے، وعدے پورے کرتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ شکر اور احسان والا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، تم ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، واخشوا، اور ڈرو، یومن، ایسے دن سے، لا یجزی، کہ نہیں کام آئے گا، والدن، باپ، عن ولدہ، اپنے بیٹے کے، باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے، ولا مولود، اور نہ ہی کوئی بیٹا، ہوا جازن، وہ کسی کام آنے والا ہے، عن والدہ، اپنے والد کے، شیئن، کچھ بھی۔ پیچھے اللہ رب العالمین نے اپنی مختلف نشانیاں لوگوں کو بتائیں اور مختلف اعتبار سے اپنی توحید کے دلائل دیے۔ اب کہا کہ اے لوگو، اس رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ والد اپنی اولاد کے کام آئے گا اور نہ ہی اولاد اپنے والد کے کوئی کام آئے گی۔ دنیا کائنات میں یہی دو رشتے ہیں جو سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور انہی دو رشتوں کو ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے۔ باقی ساری دنیا مل کے بھی اگر کسی کا احساس کرے تو والد سے زیادہ احساس نہیں کر سکتی، نہ ہی اولاد سے بڑھ کر کوئی اپنے والدین کا، کوئی جس طرح اولاد اپنے والدین کا احساس کرتی ہے، ساری دنیا مل کے نہیں کر سکتی۔ یہی دو رشتے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور اس دن یہ بھی کام نہیں آئیں گے، نہ اولاد اپنے والدین کو کام آئے گی، نہ اولاد جو ہے وہ والدین کو، نہ والدین اولاد کو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب یہ تیرے کام نہیں آئیں گے تو باقی پوری دنیا تو پھر کبھی تیرے کام نہیں آنے والی۔ یعنی یہ چیز بھی ذہن میں رکھو کہ جو تم نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے کام آ جائے گی، بابے بزرگ اور جناب پیر فقیر یہ سارے ہمارے کام آ جائیں گے، تمہاری بھول ہے، نہیں کام آنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یا قرآن پاک کی سفارش یا روزے کی سفارش، اس طرح کی جو حدیث آتی ہیں، یہ بھی اس بندے کے لیے ہوں گی جس کے لیے اللہ اجازت دے، یعنی ہر بندے کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ آیت الکرسی میں آتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز سفارش نہیں کر سکتی۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آخری پارے کی پہلی سورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، وہاں پہ سارے کے سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کے روب کی وجہ سے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور فرشتے بھی اس دن بات نہیں کر رہے ہوں گے، ہاں جس کو اللہ حکم دے گا وہ بات کرے، اور جس کو اللہ کہے گا وقال صوابا، وہ سیدھی سیدھی بات کرے گا، کوئی جھوٹ کوئی فراڈ نہیں ہوگا۔ اس دن اتنا روب
کہ کوئی فرشتہ وہاں پہ بات نہ کرے، کوئی نبی وہاں پہ بات نہ کرے جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہ دے، اور کوئی چیز وہاں پہ سفارش نہیں کرے گی جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہیں دے گا، تو یہ باقی ساری چیزوں کی جن کے بارے میں انسان گمان رکھ رہا ہے کہ یہ میرے کام آئیں گی، یہ سارے کے ساری جھوٹ ہے۔ اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو پیر فقیری کا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج ہماری بات مانو، قیامت کے دن ہم تمہیں بخشوا لیں گے، قیامت والے دن ہم تمہیں بچا لیں گے، ہم تمہیں بخشوا لیں گے۔ کیسی بات ہے جہاں پہ یہ وہ گارنٹی ہے جو اللہ کے نبی نہیں دے سکے، اور یہ بدبخت لوگوں کو دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو یہ بات کہی تھی کہ فاطمہ اعملی، عمل کر کے آنا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یہ بات ذہن میں رکھنا، اللہ تعالیٰ کے پاس میں تیرے کوئی کام نہیں آنے والا۔ یہ وہ نبی ہیں جو خاتم النبیین ہیں، دو جہانوں کے سردار ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو ساری انسانیت سے افضل بنایا ہے، اللہ کے محبوب نبی کہ دنیا میں جو دعا کریں اللہ تعالیٰ فوری قبول کر لیتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ عمل کریں، عمل کے بغیر میں تیرے کام نہیں آنے والا۔ جب اللہ کے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ لوگ بدبخت کہہ رہا تھا کہ بھئی عورتوں سے کہ تم پردہ اتار دو، اگر تم پردہ کرو گی تو میں قیامت والے دن تمہیں پہچانوں گا کیسے؟ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ اپنے آپ کو اللہ کے ولی کہلواتے ہیں۔ تو وہاں پہ کوئی شخص، کوئی ذات، کوئی چیز کسی کے کوئی کام نہیں آنے والی۔ وہاں پہ اگر کام آنی ہے تو اللہ کی رحمت کام آنی ہے۔ اللہ کی رحمت کیسے ہوگی؟ جب انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، فلا تغرنکم، ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ دنیا کی زندگی انسان کو کئی اعتبار سے دھوکے میں ڈالتی۔ کبھی انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہی اصل زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہاں پہ جتنی مرضی عیش کر لو یہی ہے اصل میں، یہاں پہ انسان موجیں مارے ہو، جتنا مرضی جو ہے نا وہ خوشیوں سے زندگی گزارے، اصل تو زندگی یہی ہے، پتہ نہیں بعد میں جو ہے نا وہ صحیح زندگی ملنی ہے کہ نہیں ملنی۔ یہ دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا۔ جو انسان اس چیز کو ذہن میں رکھ کے عیش و عشرت میں لگا رہتا ہے، خوشیوں میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکل جاتا ہے، جو کام اس کے ذہن میں آتا ہے وہ کرتا رہتا ہے صرف اس وجہ سے کہ چلو ایتھے تو کرو نا، آگے ویکھی جائے گی، تو یہ اصل میں دنیا کی زندگی نے اس کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، شیطان نے اس کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا یہاں پہ رہنا ہے، دنیا میں اللہ سے ڈر کے رہنا ہے، ہر قدم اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اٹھانا ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کرنا ہے، پھر تم کامیاب۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ، اور ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، الغرور دھوکے میں ڈالنے والا۔ انسان دھوکے میں ڈالتا ہے، شیطان انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان کے بارے میں کہ شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے نہ ڈالے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی دھوکے میں نہ آنا۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ کبھی کسی کو کسی اعتبار سے جو مطلب بہت زیادہ دور ہوتے ہیں ان کو ڈالتا ہے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، سارا کچھ خود بخود بن گیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں ان سے شرک کروا لیتا ہے، اور جو شرک بھی نہیں کرنا چاہتے ان سے اعمال میں کوتاہی کروا لیتا ہے، اور جو اعمال میں کوتاہی نہیں کرتے ان سے نیت میں کوتاہی کروا لیتا ہے، ٹھیک ہے، نیت ان کی چینج ہو جاتی ہے، اور جو نیت میں بھی کوتاہی نہیں کرتے ان کو تکبر میں ڈال دیتا ہے۔ ہر کسی کو اس کے اعتبار سے وار کرتا ہے، ہر کسی کو دیکھتا ہے کہ یہ کتنا کو میرا کہنا جو ہے وہ مان لیتا ہے، اس اعتبار سے اس پر وار کرتا ہے۔ نیک بندے کو بھی وہ نہیں چھوڑتا، جو بندہ سارے نیک اعمال کرتا ہے اس کے دل میں تکبر پیدا کر دیتا، تو یہ سب سے آخری وار ہوتا ہے اس کو، اور یہ بہت بڑا وار تکبر۔ اللہ تعالیٰ کی چادر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری چادر کو جو ہے نا وہ کھینچنے کی کوشش کرے گا اس کو ذل و رسوا کر دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل من کبر او کما قال، وہ بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوا وہ بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ بہت بڑی بات، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے اور عاجزی والی زندگی عطا فرمائے۔ آگے کہا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اے لوگوں یہ ذہن میں رکھو بے شک اللہ تعالیٰ عندہ اسی کے پاس ہے علم الساعہ، قیامت کا علم۔
پیچھے جو قیامت کے بارے میں بات ہوئی نا کہ قیامت والے دن سے ڈرو، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت آنی کب ہے؟ پھر فوری اس سوال کا جواب دے دیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس کہ وہ کب آنی۔ نبی السلام سے بھی پوچھا گیا تھا، وہ حدیث جبریل میں واضح ہے، جبریل جب انسانی شکل میں آئے تھے آ کے پوچھا تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی السلام نے فرمایا تھا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جتنا تمہیں پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قیامت کی علامات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، بس وہ قیامت کی علامات کا مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے، پورا وقت جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ کب آنی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش نازل کرتا ہے، بارش بھی وہی برساتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں برسا سکتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما، جو کچھ بھی ہے، فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں، ماؤں کے رحموں میں جو چیز ہے وہ صرف وہ جانتا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جدید سہولیات میں الٹرا ساؤنڈ کر کے ہر چیز پتہ لگوائی جا سکتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف وہ جانتا ہے؟ تو اصل میں ہم سوچتے ہیں ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے پورا جامع، ہم سوچتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ سے یہ تو پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچہ ہے کہ بچی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اس نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا، یہ الٹرا ساؤنڈ سے کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے باہر آ کے نیک بننا ہے یا برا بننا ہے، اس کا رزق کتنا لکھا ہوا ہے، ہر چیز، اس نے کتنی زندگی گزارنی ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس نے کتنا رزق کھانا ہے، اس نے کیا کیا کرنا ہے دنیا کی زندگی میں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، صرف وہ جانتا ہے، ہر چیز کا علم صرف اس کے پاس۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، وَمَا تَدْرِي، اور نہیں جانتی، نفسن، کوئی بھی جان، کوئی شخص نہیں جانتا، ماذا تکسب، کہ وہ کیا کرے گا غدن، کل کو۔ غدن آنے والے کل کو کہتے ہیں کہ کل آنے والے جو دن ہے اس میں وہ کیا کرے گا، کسی انسان کو نہیں پتا۔ نفسن عام ہے، یہ نہیں کہا کہ خاص خاص جانتے ہیں اور عام نہیں جانتے، نفسن، جو بھی نفس ہے نا، نفس، اس کو نہیں پتا کہ کل کیا کرنا۔ یہ قرآن کی آیت عام ہے، اس میں تمام انبیاء، صلحاء، شہداء، اتقیاء، سارے کے سارے آ جاتے ہیں۔ انبیاء کو بھی نہیں پتا کہ کل کو کیا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی واقعات ایسے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو آنے والے کل کا نہیں پتا، آنے والے وقت کا نہیں پتا تھا، بڑے معاملات ایسے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پھر اس کا علم ہوا کہ ہاں ایسے بھی ہونا تھا۔ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، اور جو کل ہونا ہے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس، اور کسی شخص کو نہیں پتا، بأی ارض، کہ وہ کس زمین پر، تموت، فوت ہوگا، کس جگہ پر فوت ہوگا، کس زمین پر مرے گا، کسی انسان کو نہیں پتا۔ ایک انسان لاہور میں رہ رہا ہے، اس کی جو ہے وہ موت امریکہ میں لکھی ہوئی ہے، خود بخود جائے گا وہاں پہ جائے گا تو مرے گا، کسی اور جگہ پہ نہیں مر سکتا۔ اور بس اوقات انسان سفر کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں موت کی طرف جا رہا ہوں، اور وہ جا رہا ہوتا ہے، جہاں پہ اس کی موت کی جگہ لکھی ہوتی ہے وہاں پہ جاتا ہے، فوری موت آ جاتی۔ اور بس اوقات کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ٹھاک انسان ایسی جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں پہ اس کی موت کا وقت لکھا ہوتا ہے، فوری موت آ جاتی، کوئی مسئلہ بھی نہیں بنتا۔ فما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی انسان کو نہیں پتا کہ اس نے کس جگہ پہ اس کو موت آنی ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جب تمہیں پتہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت تیار رہو اور ہر وقت نیک اعمال کی طرف راغب رہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جب موت کا ہی نہیں پتا تو پھر ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ علیم خبیر، کسی اور کو نہیں پتا، ان اللہ علیم، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، خبیر، پوری خبر رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔